خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ ڈینیل گولمن کی مشہور زمانہ ایموشنل انٹیلیجنس، وائی اٹ کین میٹر مور دین آئی کیو، آج اس پر ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں، اور اس گہرے مطالعے کا آغاز ہم ایک بہت ہی پرانے چیلنج سے کریں گے، ہے نا؟ بالکل، ایک بہت پرانے لیکن چونکا دینے والے چیلنج سے۔ ارسطو نے صدیوں پہلے کہا تھا کہ غصہ کرنا بہت آسان ہے، کوئی بھی غصہ کر سکتا ہے۔ جی بالکل کر سکتا ہے، لیکن صحیح شخص پر، صحیح حد تک، صحیح وقت پر، صحیح مقصد کے لیے اور صحیح انداز میں غصہ کرنا، یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ ارسطو کی یہ بات آج کی جدید سائنس اور جو ہمارے کامیابی کے روایتی پیمانے ہیں نا، ان کو ایک بہت بڑا چیلنج دے رہی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اور یہ جو اقتباس آپ نے سنایا نا، یہ اصل میں اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ مطلب ہم بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ اگر کوئی ریاضی میں تیز ہے یا اس کے گریڈز اچھے آ گئے ہیں تو بس اس کی زندگی سیٹ ہے۔ ہاں، ہم تو آئی کیو کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، ڈگریاں مل گئیں تو بس کامیابی مل گئی۔ بالکل، ہم ذہانت کے اس روایتی پیمانے کو تو سر آنکھوں پر بیٹھاتے ہیں، لیکن اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ایک انسان غصے، دباؤ یا مایوسی میں کیسا رد عمل دیتا ہے۔ اصل کھیل تو وہیں شروع ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، ارسطو کا یہ فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل ذہانت صرف معلومات کو یاد رکھنا یا طوطے کی طرح رٹنا نہیں ہے، بلکہ اپنے جذبات کی باگڈور اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ ارسطو کی اس بات کو اگر میں آج کی ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو جذباتی ذہانت ہے نا، یہ ہمارے دماغ کے پس منظر میں یعنی بیک گراؤنڈ میں چلنے والا ایک خفیہ آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے۔ واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے نا؟ مطلب ہم فون کی اسکرین پر چلنے والی ایپس کو تو دیکھتے ہیں جو بظاہر بہت چمکدار ہوتی ہیں، جو شاید ہمارا آئی کیو ہے، لیکن حقیقت میں وہ خاموش آپریٹنگ سسٹم ہی اس پوری مشین کو چلا رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایپس بھی کسی کام کی نہیں رہتی، وہ فون ایک ڈبہ بن جاتا ہے۔ زبردست، یہ تشبیہ اس پورے تصور کو بہت خوبی سے واضح کرتی ہے۔ اور ویسے یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آپریٹنگ سسٹم صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں رہتا۔ اچھا، تو کیا یہ دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے؟ جی بالکل، یہ آس پاس کے پورے نیٹ ورک کو متاثر کرتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے اس بات کو سمجھانے کے لیے نیو یارک کی ایک بس کا بہت ہی دلچسپ واقعہ سنایا ہے۔ ذرا اگست کے مہینے میں نیو یارک شہر کا تصور کریں۔ اگست کی گرمی، اور وہ بھی نیو یارک میں، ہبس اور ٹریفک۔ بالکل، شدید گرمی، ایسا ہبس کہ سانس لینا محال ہو رہا ہو، سڑکوں پر ٹریفک کا ہجوم اور ہر شخص پسینے میں شرابور۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں ایک بس میں سوار ہوئے۔ مسافروں کے چہروں پر بیزاری اور تھکاوٹ صاف عیاں تھی۔ ظاہر ہے ایسے موسم میں تو ہر کوئی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ جی، لیکن جیسے ہی وہ بس میں چڑھے، ادھیڑ عمر بس ڈرائیور نے ایک بہت ہی چمکدار مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور انتہائی گرم جوشی سے کہا، ہیلو، آپ کیسے ہیں؟ مجھے تو یقین ہے کہ نیو یارک جیسی مصروف اور تیز رفتار جگہ پر، اور وہ بھی اس شدید گرمی میں، لوگوں نے تو اسے کوئی پاگل یا عجیب انسان سمجھا ہوگا۔ شروعات میں رد عمل کچھ ایسا ہی تھا۔ لوگ اتنے چڑچڑے تھے کہ بمشکل ہی کسی مسافر نے اس کے سلام کا جواب دیا ہوگا۔ کوئی کیوں ہی جواب دے گا اس وقت؟ لیکن وہ ڈرائیور رکا نہیں۔ جیسے جیسے بس نیو یارک کے ٹریفک میں رینگ رہی تھی، اس نے اپنے مسافروں سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ کیا باتیں کر رہا تھا وہ کسی ٹور گائیڈ کی طرح راستے میں آنے والی چیزوں پر تبصرہ کرتا جا رہا تھا۔ کبھی کہتا، دیکھیں اس دکان پر کتنی شاندار سیل لگی ہے، کبھی کسی نئے کھلنے والے میوزیم کی نمائش کا بتاتا، تو کبھی کسی سنیما میں لگی نئی فلم کا ذکر چھیڑ دیتا۔ واہ، وہ تو پورا ماحول ہی بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالکل، اس کی آواز میں اپنے شہر کے لیے جو سچی خوشی اور ایک جوش تھا نا، وہ آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھانے لگا۔ تو لوگوں کا مزاج بدل گیا؟ حیرت انگیز طور پر جی، جب وہ مسافر اپنی اپنی منزل پر بس سے اترنے لگے تو ان کی وہ ساری بیزاری اور چڑچڑا پن بالکل غائب ہو چکا تھا۔ ڈرائیور ہر اترنے والے کو کہتا، آپ کا دن اچھا گزرے، اور جواب میں ہر مسافر اسے مسکرا کر خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ
جذبات واقعی ایک متعدی بیماری یا کسی زکام کی طرح ہیں، مطلب جو کسی ایک کے چھینکنے سے پورے ہجوم کو لگ جاتے ہیں۔ جی، آپ نے بالکل درست پکڑا۔ اس ڈرائیور نے بظاہر کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، لیکن اس نے خاموشی سے اس بس کے اندر موجود درجنوں لوگوں کا موڈ، ان کا پورا مزاج ریگولیٹ کر دیا۔ اسے ہم نفسیات کی زبان میں جذباتی چھوت یعنی ایموشنل کنٹیجن کہتے ہیں۔ وہ ڈرائیور محض ایک گاڑی نہیں چلا رہا تھا، وہ دراصل اس پورے شہر کے مزاج کو بہتر کرنے والا ایک شہری امن ساز، ایک خاموش تھراپسٹ بن چکا تھا۔ ایک شہری امن ساز، کیا خوبصورت لفظ ہے۔ جذبات میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں ایک وائرس کی طرح تیزی سے منتقل ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی مثبت توانائی سے ان مسافروں کے ذہنوں سے تناؤ ختم کیا، اور یقیناً وہ مسافر بس سے اترنے کے بعد اپنے دفاتر یا گھروں میں جا کر یہی مثبت رویہ دوسروں تک منتقل کر رہے ہوں گے۔ اچھا، لیکن ذرا ٹھہریں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر خوشی اور مثبت جذبات اتنی تیزی سے پھیلتے ہیں تو پھر غصہ، نفرت یا چڑچڑاپن تو اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور جذبات ہیں۔ بالکل ہیں۔ تو ان کی منتقلی کے نتائج تو پھر بہت خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اور یہی اس کتاب کا دوسرا اور قدر تاریک پہلو ہے۔ مصنف نے روزمرہ کی خبروں اور جرائم کے اعداد و شمار کا گہرا تجزیہ کیا ہے، اور جو مثالیں دی ہیں وہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب کس طرح کے جرائم؟ ایک خبر کے مطابق ایک مقامی اسکول میں ایک 9 سالہ بچہ کمپیوٹر لیب میں گھس کر پینٹ اور کیمیکل پھینک کر تمام کمپیوٹرز اور پرنٹرز تباہ کر دیتا ہے۔ 9 سال کا بچہ، لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی کہ اس کے کچھ کلاس فیلوز نے اسے بیبی یا چھوٹا بچہ کہہ کر چڑھایا تھا۔ بس اتنی سی بات؟ جی۔ اور ایک اور واقعے میں مینہٹن کے ایک ریپ کلب کے باہر نوجوانوں کے ہجوم میں محض ایک ہلکا سا کاندھا ٹکرا جاتا ہے۔ اچھا۔ بات دھکم پیل سے شروع ہوتی ہے، اور وہ شخص جس کا کاندھا ٹکرایا تھا اسے لگتا ہے کہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے، اور وہ وہیں اندھا دھند فائرنگ کر کے 8 لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے۔ ایک منٹ، گولی چلانا اور کسی کا راستہ کاٹنا یا محض کاندھا ٹکرانا، ان باتوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل فرق ہے۔ ایک 9 سال کا بچہ محض ایک تانا سن کر اسکول کی املاک تباہ کر رہا ہے، اور ایک شخص کاندھا لگنے پر گولیاں چلا رہا ہے۔ یہ سب سن کر تو انسان دہل جاتا ہے۔ آخر اتنی معمولی سی بات پر کوئی قتل کرنے کی حد تک کیسے جا سکتا ہے؟ ان واقعات کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ قتل ہونے والے 12 سال سے کم عمر بچوں میں سے 57% کو ان کے اپنے سگے یا سوتیلے والدین قتل کرتے ہیں۔ کیا 57%؟ یہ تو ناقابل یقین حد تک ہولناک ہے۔ جی، اور جب ان سے تفتیش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف بچے کو نظم و ضبط سکھا رہے تھے۔ نظم و ضبط سکھانے میں جان لے لی؟ بچے کا ٹی وی کے سامنے آ جانا، مسلسل روتے رہنا یا ڈائپر خراب کر دینا، یہ وہ معمولی باتیں تھیں جن پر ان والدین کا غصہ اس قدر بے قابو ہوا کہ انہوں نے بچے کی جان ہی لے لی۔ اف خدایا، یہ تو سنا بھی نہیں جا رہا۔ اسی طرح جرمنی کا ایک واقعہ ہے جہاں ایک نوجوان جو اپنی بے روزگاری اور زندگی کی ناکامیوں سے مایوس تھا، وہ غیر ملکیوں سے نفرت میں اندھا ہو کر 5 بے گناہ خواتین اور بچیوں کو سوتے میں آگ لگا دیتا ہے۔ یہ تمام واقعات، چاہے وہ 9 سالہ بچے کا ہو، ان والدین کا ہو یا اس جرمن نوجوان کا، یہ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں آئی کیو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ مطلب وہ لوگ شاید بہت ذہین ہوں اپنے کاموں میں، لیکن یہ سب اپنے جذبات پر کنٹرول کھو دینے کی انتہا ہے۔ لیکن مجھے یہاں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری باڈی میں، ہمارے دماغ کے اندر اس وقت چل کیا رہا ہوتا ہے جب ہم اس طرح اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں۔ یہی تو اصل سائنس ہے۔ کیا ہمارا دماغ چند لمحوں کے لیے سوچنا بالکل ہی بند کر دیتا ہے؟ سائنس اسے ایمگڈالا ہائی جیک کہتی ہے، اور یہی وہ میکانزم ہے جو اس پورے عمل کو سمجھاتا ہے۔ ایمگڈالا ہائی جیک؟ جی، پچھلی چند دہائیوں میں برین امیجنگ ٹیکنالوجیز نے ہمیں پہلی بار انسانی دماغ کے اندرونی کام کو لائیو دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ ہمارے دماغ کے درمیانی حصے میں بادام کی شکل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جسے ایمگڈالا کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ ہمارا جذباتی ریڈار ہے جس کا کام صرف اور صرف خطرے کو بھانپنا ہے۔ یعنی یہ چوکیدار کی طرح بیٹھا ہے؟ بالکل، ایک محتاط چوکیدار۔ اور دوسری طرف ہمارے ماتھے کے بالکل پیچھے دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو منطق، سوچ بچار اور عقل کو کنٹرول کرتا ہے، جسے
پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ یعنی ایک حصہ جذبات کا ہو گیا اور دوسرا حصہ عقل کا ہو گیا۔ تو جب کوئی ہمیں گالی دیتا ہے یا ہم پر تنقید کرتا ہے یا غصہ دلاتا ہے تو ان دونوں حصوں کے درمیان کیا کوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آنکھ یا کان سے کوئی بھی معلومات دماغ تک پہنچتی ہے تو وہ ایمگڈالا یعنی اس جذباتی ریڈار تک ملی سیکنڈز کے فرق سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ عقل والے حصے سے بھی پہلے؟ جی ہاں، راستے کا فرق ہے۔ اگر ایمگڈالا کو ذرا سا بھی محسوس ہو کہ یہ کوئی خطرہ ہے، چاہے وہ واقعی جسمانی خطرہ ہو یا صرف انسان کی انا کو پہنچنے والی ٹھیس ہو، تو وہ فوراً خطرے کا سائرن بجا دیتا ہے۔ تو وہ فوراً ریاکٹ کرتا ہے۔ وہ لاجیکل دماغ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کے جاگنے اور صورتحال کا تجزیہ کرنے سے پہلے ہی پورے جسم کو ہائی الرٹ کر دیتا ہے۔ ہارمونز کا ایک سیلاب آ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور انسان کا جسم بغیر سوچے سمجھے حملہ کرنے یا بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسے ہائی جیک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جذباتی دماغ عارضی طور پر اس عقل والے دماغ کو کام کرنے سے ہی روک دیتا ہے۔ بالکل درست، وہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص اس کلب کے باہر فائرنگ کر رہا تھا نا، اس کا جذباتی دماغ دراصل اس کے عقلی دماغ کو ہائی جیک کر چکا تھا۔ 100%۔ اگر میں اپنی پرانی تشبیہ پر واپس آؤں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک پرانے اور کمزور ہارڈ ویئر پر کوئی بہت ہی ہیوی کوئی بہت بڑا سافٹ ویئر چلانے کی کوشش کی جائے اور سسٹم ہینگ ہو جائے۔ زبردست، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کسی کا ایمگڈیلا زیادہ حساس ہے یا کوئی پیدائشی طور پر غصے والا ہے تو وہ ساری زندگی غصے والا رہنے پر مجبور ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہم اس پرانے ہارڈ ویئر میں کوئی نیا سافٹ ویئر انسٹال کر کے اسے بہتر بنا سکتے ہیں یا ہمیں اسی ہینگ ہونے والے سسٹم کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا؟ خوش قسمتی سے سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ بالکل نیا سافٹ ویئر انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ ڈینیل گولمن کی اس کتاب کا سب سے طاقتور پیغام ہی یہی ہے کہ ہمارا دماغ اور اس کے سرکٹس انتہائی لچکدار ہیں، انہیں بدلا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کو سائنس میں کیا کہتے ہیں؟ اسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مزاج آپ کی حتمی تقدیر نہیں ہے۔ یہ تو بہت امید افزا بات ہے۔ بالکل۔ آئی کیو کے برعکس، جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر جنیاتی ہے اور زندگی بھر تقریباً ایک جیسا ہی رہتا ہے، جذباتی ذہانت مکمل طور پر سیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی ہم اپنا غصہ کنٹرول کرنا سیکھ سکتے ہیں باقاعدہ مشق سے۔ جی ہاں، جب انسان بار بار اپنے غصے کو پہچاننے اور اسے کنٹرول کرنے کی مشق کرتا ہے تو دماغ کے جذباتی اور منطقی حصوں کے درمیان نئے اور مضبوط راستے یا کہہ لیں کہ نئے سرکٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم عملی طور پر اپنے دماغ کو دوبارہ وائر یا ری وائر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم انسان کو ایک تیز رفتار گاڑی مان لینا تو آپ کا آئی کیو وہ طاقتور انجن ہے جو آپ کو زندگی میں تیزی سے آگے لے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس غصہ کنٹرول کرنے اور دوسروں کو سمجھنے کی بریکیں ہی موجود نہیں ہیں تو آپ کی گاڑی کا کسی نہ کسی موڑ پر تباہ کن حادثہ ہونا تو طے ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ چاہے آپ جتنے مرضی ذہین کیوں نہ ہو، اگر بریکیں فیل ہیں تو آپ خود کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور سڑک پر چلنے والے دوسروں کو بھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ انفرادی کامیابی سے نکل کر ایک بہت بڑی اخلاقی ضرورت بن جاتی ہے۔ اخلاقی ضرورت؟ وہ کیسے؟ کتاب میں خود پر قابو یعنی سیلف کنٹرول اور دوسروں کے لیے ہمدردی کو اخلاقیات کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے فوری جذباتی رد عمل پر بریک نہیں لگا سکتے وہ دراصل ایک سنگین اخلاقی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ بالکل ہی، کیونکہ وہ دوسروں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ غصے میں اندھے ہو جاتے ہیں نا تو آپ کو دوسرے انسان کی تکلیف، اس کا ڈر یا اس کے حقوق نظر آنا بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں اتنی حس ہی نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کا درد محسوس کر سکیں تو آپ کبھی اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ اور آج کل کے معاشرے میں ہمیں یہ بریک فیل ہوتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے۔ ہم نے روزمرہ کی زندگی کو باقاعدہ ایک میدان جنگ بنا دیا ہے۔ ٹریفک سگنل پہ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر دیکھ لیں۔ جی ہاں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اخلاقیات کو صرف کتابی اصولوں تک محدود کر دیا ہے؟ مصنف نے معاشرے کے زوال کی طرف بہت خوبصورتی سے اشارہ کیا ہے۔ کس طرح کے زوال کی طرف؟ انہوں نے زبان اور رویوں میں آنے والی تبدیلی کا ذکر کیا ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تھے آپ کا دن اچھا گزرے، ہیو اے نائس ڈے۔
ہاں، یہ تو ایک دعائیہ اور مثبت جملہ تھا۔ لیکن آج کی پاپ کلچر اور گلی محلوں میں اس کی جگہ ایک انتہائی جارحانہ جملے نے لے لی ہے، میک مائی ڈے، یعنی میرا دن بنا دو۔ او ہاں، اس میں تو ایک عجیب سی اکڑ ہے۔ اس جملے کے پیچھے ایک دھمکی چھپی ہوتی ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ بس تم مجھے کوئی بہانہ دو تاکہ میں اپنا سارا غصہ اور بھڑاس تم پر نکال سکوں۔ یہ تو واقعی بہت زہریلا رویہ ہے۔ یہ مسلسل زہریلے جذبات اور غصہ صرف معاشرے کو ہی نہیں توڑ رہا، بلکہ طبی تحقیق کے مطابق مسلسل تناؤ اور غصہ انسان کے دل اور شریانوں کو اتنا ہی نقصان پہنچاتا ہے جتنا کہ روزانہ سگریٹ نوشی کرنا۔ کیا سگریٹ نوشی جتنا نقصان؟ یہ سگریٹ نوشی والی بات واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ ہمارا اپنا غصہ دراصل ہمیں ہی اندر سے کھا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن جب صورتحال اتنی تشویشناک ہو چکی ہے، مطلب ٹریفک سے لے کر گھروں تک ہر جگہ ایک جذباتی ٹائم بم ٹک ٹک کر رہا ہے، تو ہم اس کا حل کہاں تلاش کریں؟ ہم شروعات کہاں سے کریں؟ شروعات کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی نئی نسل کی طرف دیکھنا ہوگا۔ مصنف نے کتاب میں ایک وسیع سروے کا حوالہ دیا ہے جس کے نتائج کافی پریشان کن ہیں۔ آج کل کے بچوں کے حوالے سے؟ جی، آج کے بچے پچھلی نسلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تنہا، اداس، جلد غصے میں آنے والے اور پریشان ہیں۔ لیکن ان کے پاس تو ہر طرح کی سہولتیں ہیں۔ ہم نے انہیں بہترین گیجٹس اور جدید تعلیم تو دے دی ہے، لیکن ہم نے ان کی جذباتی تعلیم کو محض قسمت کے بھروسے چھوڑ دیا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ زندگی کے دھکے کھا کر خود ہی غصہ کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اب ہمیں اسکولوں میں ریاضی، سائنس اور جغرافی کے ساتھ ساتھ ہمدردی اور غصہ کنٹرول کرنے کی کلاس بھی لازمی قرار دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے۔ کیا ہم واقعی ایک 7 یا 8 سال کے بچے کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ اس کا ایمگڈالا کیسے کام کرتا ہے؟ یقیناً سکھا سکتے ہیں۔ مصنف کا سب سے بڑا اصرار اسی بات پر ہے کہ تعلیمی نظام میں ایک بنیادی تبدیلی لائی جائے۔ ہمیں ایسا نصاب چاہیے جو صرف طوطے کی طرح رٹنے والے دماغ پر کام نہ کرے، بلکہ دل اور دماغ دونوں کو یکجا کرے۔ یعنی پریکٹیکل جذباتی ٹریننگ؟ جی، بچوں کو باقاعدہ خود آگاہی یا سیلف اویئرنس سکھانی ہوگی۔ انہیں بتانا ہوگا کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو ان کے جسم میں کیا ہوتا ہے، اور اس وقت ایک گہرا سانس لے کر اس جذبے کو کیسے گزر جانے دینا ہے۔ یہ تو بہت ہی بنیادی لائف سکل ہے۔ انہیں یہ بھی سکھانا ہوگا کہ جب کوئی دوسرا اداس ہو تو اس کے چہرے کے تاثرات کیسے پڑھے جاتے ہیں، اور تنازعات کو مار پیٹ کے بجائے بات چیت سے کیسے حل کیا جاتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کے اس پورے گہرے مطالعے کو اکٹھا کریں تو بات گھوم پھر کر وہیں ارسطو کے اس چیلنج پر آ جاتی ہے جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی۔ بالکل۔ جذبات بظاہر کوئی بری چیز نہیں ہے۔ غصہ، ڈر، خوشی، اداسی، ان سب میں ایک ارتقائی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ سب ہماری بقا کے لیے ضروری ہیں۔ جی، ہم روبوٹ تھوڑی ہیں۔ اصل مسئلہ جذبات کے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ اس بات کا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کون بیٹھا ہے، آپ کی عقل یا آپ کے بے قابو جذبات۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا ہے۔ نیو یارک کی بس کے اس ڈرائیور کے واقعے سے لے کر برین امیجنگ کی اس جدید ٹیکنالوجی تک، ہر چیز یہی ثابت کرتی ہے کہ جذبات متعدی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ماحول کو مکمل طور پر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آئی کیو ہمیں نوکری تو دلا سکتا ہے، لیکن اس نوکری کو برقرار رکھنا، اپنے رشتوں کو نبھانا اور ایک پرسکون زندگی گزارنا، یہ سب جذباتی ذہانت کے مرہون منت ہے۔ اور سب سے امید افزا بات یہ ہے کہ اسے کسی بھی عمر میں سیکھا اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔ واقعی یہ کتاب ہمارے روایتی سوچنے کے انداز پر اور اس معاشرتی نظام پر ایک زبردست ضرب لگاتی ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اختتام پر میں ایک نیا زاویہ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو اس صحیح بحث کا ایک عملی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا وقت آئے جب کوئی شخص ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں اپنے خوابوں کی جاب کے لیے انٹرویو دینے جائے۔ اچھا۔ وہ توقع کر رہا ہو کہ وہ اس سے اس کی ڈگریوں، یونیورسٹی کے گریڈز اور تکنیکی صلاحیتوں کے بارے میں سوال کریں گے، لیکن پینل میں بیٹھے لوگ انٹرویو کے دوران جان بوجھ کر اس کے ساتھ انتہائی ہتکامیز رویہ اختیار کریں، اس کی صلاحیتوں کا مذاق اڑائیں اور اسے ایک شدید ذہنی دباؤ اور غصہ دلانے والی صورتحال میں دھکیل دیں۔
یعنی جان بوجھ کر اس کے صبر کا امتحان لیں۔ جی بالکل، وہ یہ سب صرف اور صرف یہ جانچنے کے لیے کر رہے ہوں کہ اس کا امیگڈالا اس صورتحال میں کیسے ہائی جیک ہوتا ہے اور وہ اپنے غصے پر کیسے قابو پاتا ہے۔ یہ تو ایک بہت کڑا امتحان ہوگا۔ ہاں نا، اگر مستقبل کی دنیا میں کامیابی کا واحد پیمانہ ڈگریوں کے بجائے یہ غصہ کنٹرول کرنے کا طریقہ اور جذباتی برداشت بن جائے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کتنے لوگ اس انٹرویو کی کرسی پر کامیاب ہو سکیں گے۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو آئیں باب 1 کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب 1، جذبات کس لیے ہیں؟ جذبات کس لیے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک بہت ہی دردناک واقعہ سامنے آتا ہے، گیری اور میری جین چونسی کا واقعہ۔ اوہ ہاں، ایمٹریک ٹرین حادثہ۔ ہاں، وہ فیملی لوئزیانا میں ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ ان کی ایک بچی تھی اینڈریا جو ویل چیئر تک محدود تھی۔ اور پھر ٹرین سیدھی دریا میں جا گری، پانی تیزی سے بھرنے لگا۔ ہاں، اچھا آئیں اسے تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ اگر صرف عقل کی نظر سے یعنی انٹلیکٹ کی نظر سے دیکھا جائے تو خود کو موت کے منہ میں ڈالنا غیر معقول ہے۔ بالکل غیر معقول ہے۔ عقل کہتی ہے اپنی جان بچاؤ، لیکن ان والدین نے کیا کیا؟ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنی بچی کو کھڑکی سے باہر دھکیلا، اسے بچا لیا، پر خود ڈوب گئے۔ دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں ایولیوشنری بائیولوجی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی یہ بقایا یا سروائیول کی کوشش تھی۔ جذبات دراصل ہمیں ان حالات سے نمٹنے میں مدد دیتے ہیں جو صرف عقل کے بھروسے نہیں چھوڑے جا سکتے۔ مطلب جہاں سوچنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اگر وہ وقت نقص اور فائدے کا حساب لگانے میں ضائع کرتے تو بچی کی جان نہ بچتی۔ ان کا پیار، ان کا جذبہ انہیں فوراً ایکشن لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ اچھا، تو کیا ہمارے جذبات ایک ایسے پرانے اسمارٹ فون سافٹ ویئر کی طرح ہیں جو نئے زمانے کی ایپ چلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ بہت دلچسپ موازنہ ہے، اور یہاں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ پرانا سافٹ ویئر بہت بڑی غلطی کر دیتا ہے۔ وہ بابی کریپٹری والا واقعہ۔ ہاں، انتہائی افسوسناک۔ بابی کی 14 سالہ بیٹی مٹلڈا رات کو کلوزٹ میں چھپی ہوئی تھی، صرف اپنے والدین کو ڈرانے کے لیے، اور اس نے وہاں سے نکل کر اچانک بو اور بابی نے اندھیرے میں دریافتی تھی کہ کوئی ڈاکو آ گیا ہے، اور اس نے سیدھا گولی چلا دی، اپنی ہی بیٹی کو مار دیا۔ باپ رے، یہ تو مطلب اتنا چوکنا جذبہ بھی کسی کام کا نہیں جو آواز ہی نہ پہچانے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ پچھلی 50,000 نسلوں کے حساب سے ڈیزائن ہوا ہے۔ 50,000؟ بالکل، نہ کہ پچھلی 5 نسلوں کے حساب سے۔ ایوولوشن کی رفتار بہت سست ہے، جبکہ ہماری سیویلائزیشن، ہماری بندوقیں، ہمارے کلوزٹس، یہ سب بہت تیزی سے آگے بڑھے ہیں۔ صحیح، یعنی وہ پچھلے زمانے کا الارم بجا دیتا ہے۔ اچھا، اس تحقیق میں جو جذبات کے جسمانی اثرات یعنی بایولوجیکل سگنیچرز ہیں، انہوں نے مجھے سچ میں حیران کر دیا۔ وہ سچ میں حیرت انگیز ہیں۔ ہر جذبہ مخصوص ایکشن کے لیے جسم کو تیار کرتا ہے۔ جیسے غصے کی مثال لیں، بتایا گیا ہے کہ غصہ آنے پر خون ہاتھوں کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، تاکہ انسان ہتھیار پکڑ سکے یا لڑائی کر سکے۔ ایڈرینلن فوراً بڑھ جاتا ہے۔ اور ڈر میں بالکل اس کے الٹ، خون ٹانگوں کی طرف بھاگتا ہے۔ بالکل، تاکہ بھاگا جا سکے۔ اسی لیے چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے اور جسم لمحے بھر کے لیے فریز یعنی سن ہو جاتا ہے، تاکہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈی جا سکے۔ کیا بات ہے! اور خوشی کے وقت؟ خوشی میں منفی جذبات روکے جاتے ہیں، جسم کو آرام ملتا ہے، توانائی ملتی ہے۔ اور پیار میں؟ پیار میں ایک ریلیکسیشن رسپانس پیدا ہوتا ہے۔ یہ پیراسمپیتھٹک سسٹم کو متحرک کرتا ہے اور انسان کو مکمل سکون دیتا ہے۔ حیرت یا سرپرائز بھی تو ایک جذبہ ہے نا؟ میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں ہماری بھمیں یعنی آئی بروز اوپر اٹھتی ہیں تاکہ آنکھوں میں زیادہ روشنی داخل ہو سکے۔ اچھا۔ ہاں، تاکہ آس پاس کا بہتر جائزہ لیا جا سکے کہ آخر نیا خطرہ یا واقعہ کیا ہے۔ اور جب کسی چیز سے کراہت ہوتی ہے یعنی ڈسکاسٹ، تو ناک خود بخود سکڑ جاتی ہے۔
یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ کسی بدبو یا زہریلی چیز کو اندر جانے سے روکا جا سکے۔ یہ سب پرانے سروائیول میکینزمز ہیں۔ اور اداسی میں انسان اتنا سست کیوں ہو جاتا ہے؟ توانائی کم ہو جاتی ہے، میٹابولزم سست ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان نقصان پر غور کر سکے اور انرجی بچا کر گھر کے قریب محفوظ رہے۔ واہ، لیکن یہ سب پڑھ کر لگتا ہے کہ ہمارے پاس دراصل 2 دماغ ہیں۔ بالکل، ایک دماغ جو سوچتا ہے یعنی ریشنل، اور ایک جو محسوس کرتا ہے یعنی ایموشنل۔ اس پر مجھے وہ کہانی یاد آ گئی جہاں ایک عورت کی طلاق ہوتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی باتوں میں پوری لاجک ہوتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ انہی 2 دماغوں کا ٹکراؤ ہے۔ اس کا ریشنل دماغ کہہ رہا تھا میں ٹھیک ہوں، پر ایموشنل دماغ سچ بول رہا تھا۔ وہ ایرازمس کا کال بھی تو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، ایراسمس نے کہا تھا کہ جوپیٹر نے جذبات و عقل کا تناسب 24 اور 1 کا رکھا ہے۔ 24 اور 1 یعنی 24 حصے جذبات اور 1 حصہ عقل؟ صحیح کہا، اور اس کی بنیاد دماغ کا ارتقاء ہے، یعنی برین ایولیوشن۔ دماغ اصل میں نیچے سے اوپر کی طرف بننا شروع ہوا تھا۔ نیچے سے اوپر؟ ہاں، سب سے پہلے برین سٹیم بنا، جو رینگنے والے جانوروں یا ریپٹائلز کی طرح ہے، صرف سانس لینے اور زندہ رہنے کے لیے۔ پھر لاکھوں سال بعد سونگھنے کی حس سے آگے بڑھتے ہوئے لمبک سسٹم بنا، جو جذبات کا مرکز ہے میملز میں۔ اور پھر آخر میں نیو کارٹیکس وجود میں آیا، جو ہمارا سوچنے والا دماغ ہے۔ بالکل، اس لیے جذباتی حصہ بہت پرانا اور طاقتور ہے۔ تو یہ بات طے ہوئی کہ ہمارے اندر کا جانور ابھی پوری طرح سویا نہیں ہے۔ اچھا، باب 1 یہاں ختم ہوتا ہے۔ اب ہم باب 2 کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب یہ جذبات ہمارے دماغ کو اغوا یعنی ہائی جیک کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ حصہ میری تحقیق کا پسندیدہ حصہ ہے۔ تو باب 2 جذباتی ہائی جیکنگ کی تشریح۔ آخر یہ ایموشنل ہائی جیکنگ ہے کیا؟ یہاں رچرڈ روبلس کا واقعہ آتا ہے، کریئر گرل مرڈرز والا۔ اس نے چوری کے دوران گھبرا کر ان 2 لڑکیوں کا بے رحمانہ قتل کر دیا تھا۔ ہاں، جب اس سے بعد میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس کا دماغ پھٹ گیا تھا۔ سائنس کی زبان میں ہم اسے نیورل ہائی جیکنگ کہتے ہیں، یعنی اعصابی اغوا۔ اعصابی اغوا؟ ہاں، جہاں جذباتی حصہ سوچنے والے دماغ کو فیصلہ کرنے سے پہلے ہی کمپلیٹلی کنٹرول کر لیتا ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ بری نہیں ہوتی ہے نا؟ وہ ڈین جانسن کی بیوی کا واقعہ بھی تو ہے۔ ہاں، وہ خوشی کے مارے اتنی پابند ہو گئی تھیں کہ انہیں سیدھا ہاسپٹل پہنچانا پڑا۔ ان کا دماغ بھی ہائی جیک ہوا تھا، پر خوشی سے۔ اور اس سب کے پیچھے دماغ کا کون سا حصہ ہے؟ اس کے پیچھے ایمگڈالا کا کردار سب سے اہم ہے۔ یہ بادام کی شکل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اچھا، اور اگر اسے نکال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو افیکٹو بلائنڈنس ہو جاتی ہے۔ افیکٹو بلائنڈنس؟ ہاں، انسان دوستوں کو نہیں پہچانتا، کوئی دکھ یا خوشی محسوس نہیں کرتا، یہاں تک کہ آنسو نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہائی جیکنگ اتنی جلدی آخر کیسے ہوتی ہے؟ یہ راز جوزف لیڈوکس کی انقلابی تحقیق نے کھولا۔ اس نے دا نیورل ٹرپ وائر دریافت کیا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ہر سگنل آنکھ یا کان سے تھیلیمس میں جاتا ہے، وہاں سے نیو کارٹیکس یعنی سوچنے والے حصے میں، اور پھر آخر میں ایمگڈالا میں جاتا ہے۔ یعنی ایک لمبا چوڑا پروسیسنگ کا راستہ؟ بالکل، لیکن لیڈو نے ایک شارٹ کٹ دریافت کیا۔ تھیلیمس سے ایک چھوٹا راستہ سیدھا ایمگڈالا تک جاتا ہے، نیو کارٹیکس کو پوری طرح بائی پاس کر کے۔ اور اس نے یہ چوہوں پر تجربہ کر کے ثابت کیا تھا نا؟ ہاں، اس نے چوہوں کا آڈیٹوری کارٹیکس یعنی سن کر سمجھنے والا حصہ بالکل نکال دیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے آواز سن کر ڈرنا سیکھ لیا؟ بالکل، کیونکہ ایمگڈالا نے سیدھا چھوٹا راستہ استعمال کیا۔ اور آپ جانتے ہیں چوہے کا ایمگڈالا ریاکٹ کرنے میں کتنا وقت لیتا ہے؟ کتنا؟ صرف 12 ملی سیکنڈز۔ 12 ملی سیکنڈز؟ لیکن اگر یہ اتنا ہی تیز اور زبردست ہے تو ہم روزمرہ زندگی میں اتنی عجیب و غریب غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ ہم اکثر چھوٹی باتوں پر اوور ریئیکٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ راستہ فاسٹ اور سلوپی ہے، تیز تو ہے پر بے ترتیب ہے۔ ایمگڈالا پوری پکچر نہیں دیکھتا، وہ پرانے الارمز بجا دیتا ہے، جیسے اس آرمی نرس کا واقعہ۔
ہاں، وہ جو جنگ میں زخمیوں کا علاج کرتی تھی۔ بالکل۔ سالوں بعد جب وہ اپنے بچے کا گندا ڈائپر کھولتی ہے تو اس کی بدبو سے ہی اسے جنگ کے زخموں اور خون کی یاد آ جاتی ہے اور وہ شدید پینک میں چلی جاتی ہے۔ صرف ایک ڈائپر کی بدبو سے؟ ہاں، کیونکہ ایمگڈالا پرانی یادوں کے معمولی سے مشابہ پیٹرن پر بھی الارم بجا دیتا ہے۔ اسے فرق نہیں سمجھ آتا۔ اچھا، اگر ایمگڈالا ہمارا الارم ہے تو اسے بند کون کرتا ہے؟ دماغ میں جذبات کا کوئی مینیجر بھی تو ہوگا۔ بالکل ہے، اور وہ پری فرنٹل کارٹیکس کہلاتا ہے۔ یہاں مجھے اس ماں کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اس نے رات کو بچی کی فکر میں گھبرا کر فون اٹھایا اور چیخ کر بولی جیسیکا، لیکن جب آگے سے رانگ نمبر نکلا تو اس نے فوراً پرسکون اور مہذب انداز میں بات کی۔ 1 سیکنڈ میں اتنی شدید گھبراہٹ اور اگلے سیکنڈ بالکل نارمل۔ یہی تو پری فرنٹل کارٹیکس اور خاص طور پہ لیفٹ پری فرنٹل لوب کا کمال ہے۔ یہ دماغ کا آف سوئچ ہے۔ اس نے فوراً منطقی جائزہ لیا اور ایمگڈالا کو چپ کرا دیا کہ بھائی الارم بند کرو، خطرہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں حصے آپس میں ڈسکنیکٹ ہو جائیں تو کیا ہو؟ مجھے یاد ہے مواد میں 1940 کی دہائی کی پری فرنٹل لوبوٹمی کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ بہت افسوسناک ہسٹری ہے۔ اس وقت ڈاکٹرز دماغ کے اس حصے کو کاٹ دیتے تھے ذہنی بیماری ختم کرنے کے لیے۔ تو کیا بیماری ختم ہوتی تھی؟ بیماری تو ختم ہوتی تھی، پر ساتھ ہی مریضوں کے تمام جذبات بھی مر جاتے تھے۔ وہ بس زندہ لاشیں بن جاتے تھے۔ یہ تو انتہائی خوفناک ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو اینٹونیو ڈاماسیو کی تحقیق بہت کچھ واضح کرتی ہے۔ اس نے ان مریضوں کو اسٹڈی کیا جن کا پری فرنٹل ایمگڈالا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا۔ اچھا، تو ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا آئی کیو بالکل ٹھیک تھا، وہ کیلکولیشنز کر سکتے تھے، لاجیکل تھے، لیکن وہ سادہ ترین فیصلے جیسے ڈاکٹر سے اگلا اپائنٹمنٹ کب لینا ہے نہیں کر پاتے تھے۔ واقعی فیصلہ کیوں نہیں کر پاتے تھے جب ان کی لاجک ٹھیک تھی؟ کیونکہ ان کے پاس فیصلوں کی جذباتی یادداشت یعنی ایموشنل لرننگ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ فیل نہیں کر سکتے تھے کہ کون سا آپشن اچھا ہے اور کون سا برا۔ ان کے لیے ہر چوائس بالکل سیم تھی۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ آخر اس ساری تحقیق سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہم کیا سمجھیں؟ اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ اصل عقل مندی جذبات کو ختم کرنا نہیں ہے، صحیح، بلکہ سوچ اور جذبات کو ہم آہنگ کرنا یعنی ہارمونائز کرنا ہے۔ فیلنگز کے بغیر لاجک بالکل اندھی ہے۔ ہم جذبات کے بغیر کوئی ریشنل فیصلہ لے ہی نہیں سکتے۔ واہ، یہ سچ میں تصور بدل دینے والی بات ہے۔ تو آج اس گہرے جائزے سے ہم نے یہ تو طے کر لیا کہ جذبات ہمارے دشمن نہیں ہیں بلکہ دماغ کے بنیادی آلات ہیں۔ پری فرنٹل کارٹیکس اور ایمگڈالا دونوں کو مل کر کام کرنا ہے۔ بالکل۔ لیکن جاتے جاتے ایک نیا اور گہرا خیال ابھر کر سامنے آتا ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہمارا یہ جذباتی دماغ، ہمارا پرانا ایمگڈالا ان خطروں کے لیے بنا تھا جو لاکھوں سال پہلے جنگلوں میں تھے، تو اس نئے ڈیجیٹل دور میں کیا ہوگا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جہاں خطرے اور خوشیاں دونوں موبائل سکرینز اور ورچوئل ریالٹیز میں قید ہیں، وہاں ہمارا یہ قدیم ایمگڈالا آنے والی نسلوں میں کس طرح اپنی شکل تبدیل کرے گا؟ صحیح بات ہے۔ کیا ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں ایک نئی ایموشنل ایولیوشن کے دہانے پر کھڑے ہیں، جہاں ہمیں ان اندیکھے ڈیجیٹل خطرات سے بچنے کے لیے نئے جذباتی الارم سیٹ کرنے پڑیں گے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بالکل، یہ ایک ایسی بحث ہے جسے ہم آنے والے وقت اور آنے والی نسل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ حصہ دوم سے، جس کا عنوان ہے جذباتی ذہانت کی نوعیت، مطلب حصہ دوم جذباتی ذہانت کی نوعیت۔ یہ حصہ بنیادی طور پر اس تصور پر کھڑا ہے کہ خالصتاً دماغی یا تعلیمی ذہانت، جسے ہم آئی کیو کہتے ہیں، وہ زندگی میں کامیابی کی ضمانت کیوں نہیں ہے۔ صحیح۔ ہماری گفتگو کا سارا فوکس اسی بات پر رہے گا کہ ہمارے جذبات کا نظام کس طرح ہمارے فیصلوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم باب 3 کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، باب 3، جب ذہین لوگ بے وقوفی کرتے ہیں۔ اس کی شروعات میں ایک بڑی حیران کن کہانی ہے۔ ایک ہائی اسکول کا طالب علم تھا، جیسن۔ جی، جیسن ایچ۔ بالکل، وہ ایک انتہائی ذہین، مطلب اسٹریٹ اے طالب علم تھا۔
اس کا خواب تھا کہ اسے ہارورڈ جانا ہے، لیکن پھر ایک دن اس نے فزکس کے ٹیسٹ میں B گریڈ ملنے پر اپنے استاد کو چاقو مار دیا۔ یہ واقعہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک شخص جس کے پاس اتنی زیادہ ذہانت ہو، وہ اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی ذہانت کا ہماری جذباتی زندگی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کی کامیابی میں IQ کا کردار زیادہ سے زیادہ صرف 20% ہے۔ صرف 20%؟ واہ! جی ہاں، باقی کا 80% جو ہے اس کا انحصار سماجی پس منظر، قسمت اور ظاہر ہے سب سے بڑھ کر جذباتی ذہانت پر ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے IQ شاید ایک گاڑی کے انجن کی طرح ہے۔ مطلب اگر آپ کے پاس ایک بہترین اور طاقتور انجن ہے لیکن آپ کی گاڑی کا سٹیئرنگ ویل ہی فیل ہو جائے تو ظاہر ہے حادثہ تو یقینی ہے۔ جیسن کے پاس انجن تھا لیکن سٹیئرنگ فیل ہو گیا۔ یہ بڑی زبردست مثال دی ہے۔ ہارورڈ کے ماہر نفسیات ہیں ہاورڈ گارڈنر، ان کا کام بھی اسی خامی کو اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے پروجیکٹ اسپیکٹرم میں روایتی ذہانت کو رد کیا۔ انہوں نے ایک 4 سالہ بچی جوڈی کی مثال دی۔ وہ کلاس میں ایک سماجی گیم کے دوران ہر بچے کی سماجی پسند ناپسند کا بالکل درست نقشہ بنا لیتی تھی۔ اسے پتا تھا کون کس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ 4 سال کی عمر میں اتنی سمجھ، یہ تو کمال ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو ذہانت صرف ریاضی یا زبان تک محدود نہیں ہے۔ گارڈنر کے مطابق اس کی 7 اقسام ہیں جن میں ذاتی اور سماجی ذہانت سب سے اہم ہے۔ اچھا، جب بھی میں ذہانت کے بارے میں سوچتی ہوں مجھے اسٹار ٹریک کے کردار اسپوک اور ڈیٹا یاد آ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ بہت کلاسک مثال ہے۔ سائنسدانوں نے بھی طویل عرصے تک دماغ کو اسپوک کی طرح ایک بے حس کمپیوٹر سمجھا، لیکن ڈیٹا جو خود ایک مشین تھا وہ جذبات محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جذبات کے بغیر انسانیت نامکمل ہے۔ اور نفسیات نے بھی اب یہی رخ اپنایا ہے کہ جذبات رکاوٹ نہیں بلکہ رہنمائی ہیں۔ بالکل۔ تو یہ باب 3 کا اختتام ہے۔ اب ہم باب 4 کی طرف چلتے ہیں۔ باب 4، خود کو پہچانو۔ اس باب میں ذرائع ایک قدیم جاپانی لوک کہانی کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، وہ سامورائے والی کہانی۔ ہاں، ایک انتہائی مغرور سامورائے ایک پرسکون زین ماسٹر سے کہتا ہے کہ مجھے جنت اور جہنم کا مطلب سمجھاؤ۔ ماسٹر اسے جاہل اور گنوار کہہ کر اس کی بے عزتی کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے اس سامورائی کو غصہ تو آنا ہی تھا۔ شدید غصہ۔ وہ تلوار نکالتا ہے ماسٹر کو مارنے کے لیے۔ تب ماسٹر بالکل سکون سے کہتا ہے یہ جہنم ہے، اور جیسے ہی سامورائی کو اپنی حالت کا احساس ہوتا ہے اور وہ تلوار واپس رکھتا ہے تو ماسٹر کہتا ہے اور یہ جنت ہے۔ واہ، یہ کہانی میٹا موڈ کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے۔ میٹا موڈ؟ جی، مطلب اپنے جذبات کو اسی وقت پہچاننے کی صلاحیت جب وہ آپ پر طاری ہو رہے ہوں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خودآگاہ، جو جان لیتے ہیں کہ وہ غصے میں ہیں، اور باقی 2؟ دوسرے وہ جو جذبات میں پوری طرح ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لہروں کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، اور تیسرے وہ جو تسلیم تو کر لیتے ہیں کہ وہ اداس یا غصے میں ہیں لیکن اسے بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اچھا، آئیے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ کیا اپنے جذبات پر بہت زیادہ دھیان دینا مطلب نقصان دہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، توجہ کا مطلب پریشانی بڑھانا نہیں ہے۔ ماہرین ہوائی جہاز کی ٹربولنس والی مثال دیتے ہیں۔ اگر جہاز ہچکولے کھا رہا ہو تو کچھ لوگ خطرے پر اتنا زیادہ فوکس کر لیتے ہیں کہ ان کی پریشانی اور خوف بڑھ جاتا ہے، اور کچھ خود کو ڈسٹریکٹ کر لیتے، کوئی کتاب پڑھ کر، اور پرسکون رہتے۔ بالکل۔ خود آگاہی کا مطلب غیر جانبدار مبصر بننا ہے، خوف میں مبتلا ہونا نہیں۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس تو جذبات کے لیے الفاظ ہی نہیں ہوتے، جیسے وہ سرجن گیری جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، طب کی زبان میں اس کیفیت کو ایلیکسی تھیمیا کہتے ہیں۔ گیری سائنس پر گھنٹوں بات کر سکتا تھا، لیکن جذبات کی بات پر بالکل خاموش ہو جاتا تھا۔ اس کے دماغ کا رابطہ کمزور تھا۔ لیکن ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، اگر یہ رابطہ کسی حادثے میں کٹ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ایلیٹ کا واقعہ اسی کی مثال ہے۔ ہاں، ایلیٹ کی کہانی۔ اس کے دماغ کے ٹیومر کی سرجری ہوئی۔ اس کا پری فرنٹل حصہ جذبات کے مراکز یعنی ایمگڈالا سے کٹ گیا۔ اس کا IQ بالکل ٹھیک تھا سرجری کے بعد، لیکن وہ تباہ ہو گیا۔ وہ ایک اپائنٹمنٹ کا وقت بھی طے نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ اس کے گٹ فیلنگز ختم ہو چکے تھے نا۔ بالکل، جنہیں ہم سومیٹک مارکرز کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہر آپشن ایک جیسا تھا، منطق تھی لیکن جذبات کی رہنمائی غائب تھی۔
یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ ویسے اس باب کے آخر میں ایک اور چیز کا ذکر ہے۔ وہ بے شعور جذبات؟ ہاں، جیسے کسی کو سانپ کی تصویر دکھائیں تو اسے شعوری طور پر خوف نہیں محسوس ہوتا، لیکن اس کا جسم پسینہ چھوڑنے لگتا ہے۔ ہمارا جسم بہت سی چیزیں لاشعوری طور پر محسوس کر لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ باب 4 کا اختتام ہے۔ اب ہم باب 5 کی طرف چلتے ہیں۔ باب 5 جذبات کے غلام۔ اس کا آغاز ارسطو کے اس خیال سے ہوتا ہے کہ جذبات کا ہونا برا نہیں، لیکن ان کا متوازن ہونا ضروری ہے۔ یونانی زبان میں اسے سوفروسین کہا جاتا تھا۔ یہ باب شدید غصے، پریشانی اور اداسی سے نمٹنے کے بارے میں ہے۔ اور سب سے مشکل جذبہ غصہ ہے۔ وہ ڈولف زلمن کی تحقیق ہے نا غصے کی اناٹمی پر۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ غصے پر غصہ چڑھتا ہے، ایمگڈالا کیٹیکولامین خارج کرتا ہے اور جسم میں وہ ہائی الرٹ کیفیت دیر تک رہتی ہے۔ جیسے وہ سپر مارکیٹ والی ماں، وہ پہلے ہی شاپنگ کی وجہ سے تھکی ہوئی اور پریشان تھی، اور جیسے ہی بچے نے جام کی بوتل گرائی وہ بس پھٹ پڑی، کیونکہ اس کا ایمگڈالا اسے ہائی جیک کر چکا تھا۔ لیکن ایک منٹ، میں یہاں تھوڑی سی بحث کرنا چاہوں گی۔ ہم تو سنتے آئے ہیں کہ غصہ نکال دینا چاہیے، مطلب جیسے کیتھارسس کہتے ہیں، جیسے ٹریفک میں کسی پر چیخنے سے بھڑاس نکل جاتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ ہاں، لوگ ایسا سوچتے ہیں، لیکن یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ تحقیق اس کی نفی کرتی ہے۔ اسے وینٹیلیشن فیلیسی کہتے ہیں۔ مطلب غصہ نکالنے کا مغالطہ؟ بالکل۔ تحقیق کے مطابق غصہ نکالنے سے وہ کم نہیں ہوتا، بلکہ دماغ کا درجہ حرارت اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کا بہترین علاج ڈسٹریکشن ہے، یا پھر حالات کو دوسرے کی نظر سے دیکھنا، جسے کوگنیٹو ریفریمنگ کہتے ہیں۔ اچھا، تو پریشانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ وہ بورکوویک کی تحقیق بتاتی ہے کہ شدید پریشان رہنے والے لوگ لاشعوری طور پر محسوس کرتے ہیں کہ پریشان ہونا دراصل خطرات کو ٹالنے کا جادوئی طریقہ ہے۔ جادوئی تعویذ کی طرح؟ ہاں، وہ دماغ کو جسمانی گھبراہٹ سے تو وقتی طور پر بچاتا ہے، لیکن وہ کوئی اصل حل نہیں دیتا۔ اور اداسی کا بھی یہی معاملہ ہے نا؟ سوزن نولین ہکسما کہتی ہیں کہ مسلسل ایک ہی اداس بات کو سوچنا، مطلب رومینیشن، وہ اداسی کو مزید بگاڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ اس سے نکلنے کے لیے ایروبک ورزش یا ضرورت مندوں کی مدد کرنا بہتر ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو پرسکون رہنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، مطلب ریپریسرز۔ ایک انتہائی دلچسپ تجربہ ہوا تھا۔ وہ جملہ مکمل کرنے والا؟ ہاں، طالب علم کو جملہ دیا گیا، اس نے اپنے روم میٹ کے پیٹ میں لات ماری، اور طالب علم نے آگے لکھا، لیکن وہ تو دراصل بتی جلانا چاہ رہا تھا۔ یہ رچرڈ ڈیوڈسن کی ریسرچ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ شعوری طور پر پرسکون دکھتے ہیں، ان کا لیفٹ پری فرنٹل دماغ پازیٹیو سوچ کے لیے بہت محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا جسمانی نظام تو شدید دباؤ کا شکار ہوتا ہے نا؟ جی، ان کے جسم میں تناؤ اور گھبراہٹ پوری طرح موجود ہوتی ہے۔ جذبات کو دبانا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس حصے کا اختتام اسی بات پر ہوتا ہے کہ جذبات سے فرار ممکن نہیں، انہیں شعور کے ساتھ مینج کرنا ہی اصل جذباتی ذہانت ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ آئی کیو ہمیں شاید اسکول میں کامیاب کر دے، لیکن زندگی کے کٹھن مراحل، تعلقات اور فیصلوں میں اصل رہنمائی وہ جذبات کرتے ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بے شک، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نیورو پلاسٹیسٹی کی وجہ سے ہم یہ جذباتی ذہانت سیکھ سکتے ہیں، اپنے دماغ کو بدل سکتے ہیں۔ اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے سننے والوں کے لیے، ایک غور طلب بات۔ چونکہ جذباتی ذہانت سیکھی جا سکتی ہے، تو ذرا سوچیں کہ اگر ہمارے تعلیمی نظام اور کمپنیوں میں بھرتی کا معیار ریاضی کے ٹیسٹوں کی بجائے لوگوں کی ہمدردی اور ان کی گٹ فیلنگز کو ناپنے پر استوار کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہماری دنیا، ہماری لیڈرشپ اور ہمارا معاشرہ آج سے کتنا مختلف اور بہتر ہوگا؟ کیا ہم واقعی صحیح قسم کی ذہانت کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ چیپٹر 6 دا ماسٹر ایپٹیٹیوڈ۔ بہترین۔ سب سے پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ مجھے اپنا کالج کا پہلا سال یاد آ رہا ہے۔ ایک کیلکولس کا امتحان تھا جس کی میں نے بالکل تیاری نہیں کی تھی۔ اوہ، یہ تو شاید سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اور جب میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھی اور پیپر دیکھا تو مجھے اتنا شدید خوف محسوس ہوا کہ میرا دماغ بالکل سن ہو گیا۔
میں بس 1 گھنٹے تک اس کاغذ کو گھورتی رہی. میرے کانوں میں اپنے ہی دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی. آپ بالکل فریز ہو گئی تھیں. ایگزیکٹلی. میں کسی ایسے جانور کی طرح فریز ہو گئی تھی جسے شکار کے وقت لکوا مار گیا ہوں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہمیں سب سے زیادہ دماغ کی ضرورت ہوتی ہے تبھی وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ یہ جو آپ کا تجربہ ہے نا، یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ شدید جذباتی دباؤ ہماری سوچنے کی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے. اچھا. ہاں، اس کی نیورو بایولوجی بہت دلچسپ ہے. جب خوف یا گھبراہٹ جیسے جذبات حاوی ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا ایموشنل سینٹر، جسے لمبک سسٹم کہتے ہیں، وہ ایمرجنسی کا الارم بجا دیتا ہے. رائٹ. اور اس شور میں دماغ کا وہ حصہ جسے ورکنگ میموری کہتے ہیں، جو پری فرنٹل کارٹیکس میں ہوتا ہے، وہ ٹھیک سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. مطلب پری فرنٹل کارٹیکس بلینک ہو جاتا ہے. بالکل. ورکنگ میموری ہی وہ صلاحیت ہے جو کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ضروری معلومات کو ہولڈ کرتی ہے. تو جب لمبک سسٹم آپ سے باہر ہو جائے تو سوچنے سمجھنے والا دماغ پیرالائز ہو جاتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ ایک ایسی کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو کی طرح ہے جس پر اگر جذبات کا بہت بڑا پروگرام چل جائے تو باقی تمام ایپلیکیشنز ہینگ ہو جاتی ہیں؟ یہ بہت بہترین مثال دی آپ نے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. دماغ کا سی پی یو پوری طرح ایموشنل سٹیٹ کو ہینڈل کرنے میں لگ جاتا ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جو بہت امید افزا ہے. وہ کیسے؟ لیکن اگر منفی جذبات دماغ کو ہینگ کر سکتے ہیں تو مثبت جذبات جیسے شوق اور لگن کامیابی کی چابی بھی بن سکتے ہیں. مثال کے طور پر ان سورسز میں بتایا گیا ہے کہ اولمپک کھلاڑیوں یا بہترین وائلن بجانے والوں میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے. انہوں نے بچپن سے ہی سخت محنت کی ہوتی ہے. ہاں، لگاتار پریکٹس. ایگزیکٹلی. ساتھ ہی ایشین امریکن طالبہ کی مثال دی گئی ہے جن کا آئی کیو تو عام بچوں جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن اپنی سخت محنت اور ورک ایتھک کی وجہ سے وہ نمایاں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. یعنی لگاتار محنت صرف ذہانت نہیں بلکہ جذبات پر مبنی ہے. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. بالکل. اور اسی پوائنٹ پر مجھے والٹر مشل کے 1960s کی دہائی کے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اس مشہور مارشمیلو ٹیسٹ کا ذکر کرنا ہے. ہاں، وہ بہت کلاسک سٹڈی ہے. واقعی تصور کریں 4 سال کے بچوں کا. ان کو ایک مارشمیلو فوراً کھانے یا 15 سے 20 منٹ انتظار کر کے 2 مارشمیلوز لینے کا انتخاب دیا گیا. اور ان کا ریاکشن دیکھنے والا تھا. ہاں، کچھ بچے اپنی آنکھیں بند کر رہے تھے، اپنے ہاتھ ٹیبل کے نیچے چھپا رہے تھے. یہ دماغ کے 2 حصوں کی جنگ تھی. یہ امپلس کنٹرول کا سب سے بڑا ٹیسٹ تھا. اور جن بچوں نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور انتظار کیا، انہوں نے نہ صرف زندگی میں بہتر کارکردگی دکھائی بلکہ ان کے ایس اے ٹی سکورز دوسرے بچوں کے مقابلے میں 210 پوائنٹس زیادہ تھے. 210 پوائنٹس! یہ تو بہت بڑا فرق ہے نا؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ جذبات پر قابو پانا ذہانت سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے. اور اس میں امید یعنی ہوپ کا بھی بڑا کردار ہے. سی آر سنائڈر کی تحقیق بتاتی ہے کہ ڈی گریڈ لینے والے طالبہ میں جن کے اندر امید زیادہ تھی ان کی کارکردگی بہتر رہی. جیسے میٹ بایونڈی جو اولمپک تیراک تھا، اس کی مثال بھی تو ہے. اس نے ناکامی کے باوجود واپسی کی. بالکل. اور میٹ لائف کے ان انشورنس سیلزمین کا ذکر بھی ہے جہاں پر امید لوگ مایوس لوگوں کے مقابلے میں 37% زیادہ سیلز کرتے ہیں. وہ ناکامی کو خود پر سوار نہیں کرتے. اچھا، اب اس پڑھائی اور کام کے دوران ایک اور سٹیٹ ہوتی ہے جسے فلو کہتے ہیں. یہ میہالی سگزنس میں ہائیلی کا تصور ہے. یہ کسی کام میں مکمل طور پر ڈوب جانے کا نام ہے. ہاں، فلو کا کانسیپٹ بہت ڈیپ ہے. جیسے جب میں ویڈیو گیمز کھیلتی ہوں تو 3 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتے، لیکن ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے وقت 10 منٹ بھی عذاب لگتے ہیں. ایگزیکٹلی. جب انسان فلو میں ہوتا ہے تو اس کی نیورولوجی بالکل مختلف ہوتی ہے. دماغ اس وقت زیادہ محنت نہیں کرتا بلکہ کول اور انتہائی ایفیشنٹ حالت میں ہوتا ہے. واقعی مجھے لگتا تھا فلو میں دماغ زیادہ انرجی کنزیوم کرتا ہوگا. نہیں، یہی تو پیراڈاکس ہے. شکاگو کے ہائی اسکول کی تحقیق کا حوالہ ہے جہاں کامیاب طلباء پڑھائی میں 40% وقت فلو محسوس کرتے تھے جبکہ ناکام طلباء صرف 16% وقت. واو! اگر ہم اسے بڑے پس منظر میں دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو پانا تو ٹھیک ہے، لیکن جب بات دوسروں کی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے اور یہی ہمیں ہمارے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے. چیپٹر 7
The Roots of Empathy. ٹھیک. تو جب ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایمپتھی آتی ہے، اور اس ڈیپ ڈائیو میں گیری نامی ایک سرجن کی مثال ہے جو بہت قابل تھا لیکن جذباتی طور پر بالکل اندھا تھا. جسے الیکسی تھائمیا کہتے ہیں. جی، وہ اپنی منگیتر کے جذبات سمجھنے سے بالکل قاصر تھا. وہ رو رہی ہوتی تھی اور وہ موضوع بدل دیتا تھا. عجیب بات ہے نا کہ انسان دماغ کی نالیوں کا آپریشن کر لے لیکن سامنے والے کے آنسو نہ پڑھ سکے. ٹھیک، اس کے پاس وہ ایمپتھی کا لینز ہی نہیں تھا. رابرٹ روزنتھال کے پونز ٹیسٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جو بتاتا ہے کہ 90% سے زیادہ جذباتی پیغامات بغیر لفظوں کے ادا ہوتے ہیں. یعنی نان وربل کمیونیکیشن. یعنی ہماری باڈی لینگویج. ہاں. جو لوگ اشاروں کو بہتر سمجھتے ہیں وہ معاشرے میں زیادہ مقبول ہوتے ہیں. ان کا دماغ کنٹینیوسلی دوسروں کو سمجھ رہا ہوتا ہے. اور میں نے پڑھا کہ بچپن سے ہی اس کی شروعات ہو جاتی ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ دوسرے کو روتا دیکھ کر خود رونے لگتا ہے. اسے ٹچنر نے موٹر میمکری کہا تھا. بالکل صحیح. اور یہاں ڈینیل سٹرن کی تحقیق پر روشنی ڈالنا ضروری ہے کہ کس طرح مائیں اپنے بچوں کے ساتھ جذباتی ہم آہنگی یعنی اٹیونمنٹ پیدا کرتی ہیں. اٹیونمنٹ، رائٹ. مارک اور فریڈ جو جڑوا بھائی تھے ان کی مثال دی گئی ہے. ان کی ماں نے دونوں کے ساتھ مختلف رویے اپنائے جس سے فریڈ ڈرپوک اور مارک پر اعتماد بن گیا. رکیے، یہاں مجھے تھوڑا مسئلہ ہے. تو کیا اٹیونمنٹ کا مطلب صرف دوسرے کی نقل اتارنا ہے، یعنی امیٹیشن؟ نہیں. اگر میں کسی کو اداس دیکھ کر اپنا چہرہ اداس بنا لوں تو کیا یہ ایمپتھی ہے؟ یہ تو ایکٹنگ لگتی ہے مجھے. یہ بہت اچھا سوال ہے. نہیں، یہ صرف نقل نہیں ہے. نقل تو آئینہ دکھانا ہوا. اٹیونمنٹ کا مطلب ہے دوسرے کو یہ احساس دلانا کہ آپ واقعی اس کے اندر کی حالت کو سمجھ رہے ہیں. آپ ان کے دکھ یا خوشی کو پروسیس کر رہے ہیں. اچھا، یعنی صرف چہرہ نہیں بدلنا بلکہ جذبہ محسوس کرنا. ایگزیکٹلی. اور اس کی نیورولوجی میں دماغ کے حصے ایمگڈیلا کا بڑا عمل دخل ہے. بندروں پر ہونے والی تحقیق بتاتی ہے جہاں ایک بندر دوسرے کو الیکٹرک شاک سے بچانے کے لیے لیور دباتا ہے، اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. جی، ان کے دماغ ہارڈ وائرڈ ہیں ایمپتھی کے لیے. لیکن اگر ہم ایسی زندگی کا تصور کریں جس میں ایمپتھی بالکل نہ ہو، یہ بہت ہی سنگین مسائل کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے سائیکوپیتھس اور مجرم. اس تحقیق میں فائرو نام کے گینگ ممبر کی مثال ہے جس نے ایک گولی باری کی تھی. ہاں، اور اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا. بالکل بے حسی تھی. اس نے الٹا انہی لوگوں کو قصوروار ٹھہرایا. ان لوگوں میں جذبات سمجھنے کی صلاحیت زیرو ہوتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز طور پر بیویوں پر تشدد کرنے والے کچھ مرد غصے میں آنے کے بجائے فزیولوجیکلی شانت ہو جاتے ہیں. شانت ہو جاتے ہیں مطلب کول اینڈ کیلکولیٹڈ. ہاں، ان کی ہارٹ ریٹ کم ہو جاتی ہے جب وہ مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی طبیعتی ٹھنڈک یعنی سائیکوپیتھی کو ظاہر کرتا ہے. مائی گاڈ، یہ تو بہت ڈراونا ہے. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایمپتھی ہونا ایک بات ہے، لیکن اس ایمپتھی کو استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ عملی طور پر ملنا جلنا ایک بالکل الگ فن ہے. صحیح کہا آپ نے. اور یہ راستہ سیدھا ہمارے آخری باب کی طرف جاتا ہے، چیپٹر 8 دی سوشل آرٹس. ٹھیک ہے، اس پر بات کرتے ہیں. اس چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں سب سے اہم چیز یہ جاننا ہے کہ کب اور کیسے جذبات کا اظہار کرنا ہے، جسے ڈسپلے رولز کہتے ہیں. ہاں، ڈسپلے رولز بہت اہم ہیں. پال ایکمن کی تحقیق کا ذکر ہے جس میں جاپانی طلباء نے اتھارٹی فگر کی موجودگی میں اپنے غصے اور پریشانی والے جذبات چھپائے اور مسکرا دیے. اور اس کے ساتھ ہی ایموشنل کنٹیجن یعنی جذبات کا پھیلنا آتا ہے. واپس اس ویتنام جنگ کی مثال پر چلتے ہیں جہاں کچھ منکس کے پرسکون انداز میں گزرنے سے امریکی فوجیوں کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا. وہ کنٹیجن تھا، ایک وائرس کی طرح سکون پھیل گیا. بالکل. ڈیمبرگ کی تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے کہ کیسے لوگ غیر شعوری طور پر دوسروں کے چہرے کے تاثرات کی نقل کرتے ہیں اور ان کے جذبات میں ڈھل جاتے ہیں. بچوں کی دنیا میں بھی یہ نظر آتا ہے. پری اسکول کے بچے، راجر کی مثال ہے نا، جہاں اس کے دوست ریجی کے گھٹنے میں چوٹ لگی تو راجر نے اس کی تکلیف محسوس کی اور اسے سنبھالا. سوشل انٹیلیجنس کا بہترین مظاہرہ. تھامس ہیچ اور ہاورڈ گارڈنر کی 4 سماجی صلاحیتوں کا ذکر ہے: آرگنائزنگ گروپس، نیگوشیٹنگ سولوشنز، پرسنل کنیکشن اور سوشل انالیسس. اچھا، ایک منٹ. اگر کوئی شخص صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے روپ بدلتا ہے، ایک سوشل کمیلین کی طرح، تو کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ یہ خطرہ تو ہوتا ہے،
لیکن مارک شنائڈر کی تحقیق کے مطابق اصل چیز سماجی مہارت اور اپنے اصل جذبات کے درمیان توازن قائم رکھنا ہے، جسے ایموشنل انٹیگریٹی کہتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ سے بھی سچے رہنا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر یہ نہ ہو تو لوگ سماجی بے دھنگپن یعنی ڈائسیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے سیسل کی مثال تھی جو پڑھا لکھا ہونے کے باوجود آداب سے واقف نہیں تھا۔ ایسے لوگ بغیر بولے جانے والے جذباتی اشاروں کو پڑھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے جب وہ نئے دوستوں کے گروپ میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کامیاب بچے پہلے مشاہدہ کرتے ہیں، جبکہ ناکام بچے زبردستی شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر "وی ہیٹ یو" سنتے ہیں۔ ہاں، گروپ ڈائنامکس سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس سب کی سب سے اعلیٰ مثال آخر میں ٹیری ڈاپسن کی ٹوکیو ٹرین والی کہانی ہے، جسے ایموشنل بریلینس کہا گیا ہے۔ اوہ، وہ کہانی بہت زبردست ہے۔ واقعی ایک شرابی مزدور نے پوری ٹرین میں آتنک مچایا ہوا تھا، اور جب ڈاپسن جو مارشل آرٹس ایکسپرٹ تھا اس سے لڑنے ہی والا تھا، تبھی ایک بوڑھے جاپانی شخص نے کچھ عجیب کیا۔ اس نے لڑائی کے بجائے بات شروع کر دی۔ ہاں، اس نے اس شرابی کو باتوں میں لگا کر اپنے باغ اور بیوی کا ذکر کر کے اس سے ایسی اٹیونمنٹ کی کہ اچانک اس شرابی کو رلا دیا اور پرسکون کر دیا۔ کس طرح یہ دماغی اور جذباتی مہارت کی سب سے اعلیٰ مثال ہے، یہ دیکھنے لائق ہے۔ اس نے ایک پرتشدد ماحول کو ایمپیتھی سے ڈیفیوز کر دیا۔ تو اس ڈیپ ڈائیو کا خلاصہ اگر ہم کریں تو سمجھ آتا ہے کہ کس طرح پہلے اپنے جذبات پر قابو پانا یعنی ماسٹر ایپٹیٹیوڈ، پھر دوسروں کو سمجھنا یعنی ایمپیتھی، اور آخر میں ان جذبات کو سماجی رشتوں میں استعمال کرنا یعنی سوشل آرٹس، یہ سب مل کر ایک مکمل کردار بناتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے۔ کیا؟ اگر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جذبات کو سمجھنا اور انہیں ڈھالنا ہمارے دماغ کا حصہ ہے جس کی مشق کی جا سکتی ہے، تو ذرا سوچئے۔ اگر کل کو دنیا بھر کے اسکولوں میں جذباتی ذہانت کو سائنس اور ریاضی کی طرح باقاعدہ نصاب میں لازمی قرار دے دیا جائے تو کیا ہماری آنے والی نسلیں جنگوں، تعصب اور نفرتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گی؟ کیا یہ انسانی ارتقاء کا اگلا اور سب سے بڑا مرحلہ نہیں ہوگا؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے، ایک ایسی سوچ جو ہمارا رخ بدل سکتی ہے۔ تو حصہ 3، جذباتی ذہانت کا عملی اطلاق۔ جی، یہ حصہ بنیادی طور پر اس بارے میں ہے کہ جب جذبات عملی زندگی سے ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ تھوڑا سنجیدہ ہے لیکن انکشافات سے بھرپور ہے۔ مطلب اس کا مرکز یہ بتانا ہے کہ جب سماجی دباؤ ختم ہو جاتا ہے تو اب صرف ہماری جذباتی صلاحیت ہی وہ واحد گوند ہے جو ہماری زندگیوں کو جوڑے رکھ سکتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ باب 9، قریبی دشمن۔ یہ باب واقعی بہت سی غلط فہمیاں دور کرتا ہے۔ ہاں، یہ باب شروع ہی طلاق کے اعداد و شمار سے ہوتا ہے۔ مطلب 1890 میں امریکہ میں طلاق کی شرح صرف 10% تھی، اور پھر 1990 کی دہائی میں شادی کرنے والوں کے لیے پیشن گوئی کی گئی کہ یہ شرح 67% تک جا سکتی ہے۔ آخر ایسا کیا بدلا؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ماضی میں رشتے شاید معاشرتی دباؤ یا معاشی مجبوریوں کی وجہ سے قائم رہتے تھے، لیکن جو معاشرہ ترقی کرتا گیا وہ بیرونی دباؤ تو ختم ہو گیا۔ بالکل، اور جب وہ دباؤ ختم ہوا تو رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے، جیسا میں نے پہلے کہا، صرف جذباتی صلاحیت ہی بچی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ گوٹمین کی تحقیق نے جو جذباتی ایکس رے ایجاد کیا، کیا یہ حیران کن نہیں کہ سائنسدان میاں بیوی کی گفتگو کے دوران پوشیدہ ہارمونز اور بلڈ پریشر ٹریک کر کے سب کچھ بتا سکتے ہیں؟ بالکل، لیکن سب سے حیران انگیز بات یہ ہے کہ ان جذباتی خلیجوں کی بنیاد شادی کے دن نہیں رکھی جاتی، بلکہ یہ بچپن میں ہی بو دی جاتی ہے۔ بچپن میں؟ کیسے؟ جی، تحقیق بتاتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں جذبات کی زبان بالکل مختلف انداز میں سیکھتے ہیں۔ ذرا بچپن کے کھیل کے میدانوں کا تصور کریں۔ لڑکیاں کس طرح کھیلتی ہیں؟ ان کی چھوٹی ٹولیاں ہوتی ہیں اور تعلق اور ہم آہنگی سب سے اہم ہوتی ہے۔ اگر کھیل کے دوران کوئی بچی گر کر رونے لگے تو پورا کھیل وہیں رک جاتا ہے، سب اس کے گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہاں اصولوں سے زیادہ تعلق اہم ہوتا ہے۔ جی بالکل، جبکہ لڑکوں کی دنیا اس کے برعکس ہے۔ لڑکے بڑے گروپس میں کھیلتے ہیں جہاں خود مختاری، مقابلہ اور اصول چلتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکا گر کر روئے تو دوسرے ہمدردی کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ رونا بند کرو یا راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ کھیل جاری رہے۔
لڑکے تبھی سے سیکھتے ہیں کہ جذبات کا اظہار انہیں کمزور بناتا ہے۔ 1 منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ کیا ہم واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ کھیل کے میدان کی یہ بچکانہ رویے 20 سال بعد ہونے والی شادیاں تباہ کر رہے ہیں؟ مطلب کیا انسان وقت کے ساتھ میچور نہیں ہو جاتا؟ انسان شعوری طور پر سیکھتا ضرور ہے، لیکن دباؤ کے لمحات میں ہمارا دماغ ہمیشہ اپنی ابتدائی تربیت کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ اچھا۔ مطلب جب میاں بیوی کی بحث ہوتی ہے تو عورت کا لاشعور وہی بچپن والا اصول اپناتا ہے کہ تعلق کو بچانے کے لیے بات کرو، وہ مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے، لیکن مرد کا لاشعور کہتا ہے کہ یہ جذباتی کیفیت خطرہ ہے، جذبات چھپاؤ، پیچھے ہٹو۔ اور یہیں سے وہ 4 خطرناک رویے جنم لیتے ہیں جن پر کتاب میں بات کی گئی ہے۔ جی بالکل۔ پہلا ہے سخت تنقید، مطلب عمل پر شکایت کے بجائے سیدھا کردار پر حملہ، جیسے یہ کہنا کہ تم تو ہو ہی غیر ذمہ دار۔ دوسرا ہے حقارت، جیسے بات کرتے ہوئے آنکھیں گھمانا یا طنز کرنا۔ اور تیسرا ہے دفاعی رویہ، یعنی اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا الزام لگا دینا۔ اور چوتھا رویہ جو کہ سب سے پیچیدہ ہے، وہ ہے خاموشی کی دیوار بن جانا، جسے اسٹون والنگ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ اسٹون والنگ مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ یہ واقعی نفسیاتی اور جسمانی سائنس کا ایک بہت دلچسپ امتزاج ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 85% معاملات میں شوہر خاموشی کی دیوار بنتے ہیں۔ بحث بڑھتی ہے تو مرد بالکل خاموش ہو جاتا ہے، خلا میں گھڑنے لگتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور کوئی بھی بیوی جب اپنے شوہر کو یوں پتھر بنتے دیکھے گی تو اس کا بلڈ پریشر تو اور ہائی ہو جائے گا، اسے لگے گا کہ اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ بالکل، لیکن جسمانی سطح پر اس مرد کے اندر تو ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ جب مرد سٹون والنگ کر رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ جذباتی سیلاب یعنی فلڈنگ کا شکار ہوتا ہے۔ فلڈنگ یعنی اس کے جذبات قابو سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی، اس کے دل کی دھڑکن اچانک 100 بیٹس فی منٹ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، جسم میں ایڈرینالین ہارمون کا زبردست اخراج ہوتا ہے۔ دماغ اسے بتاتا ہے کہ وہ شدید جسمانی خطرے میں ہے۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے مرد کا دماغ بیرونی دنیا کو مکمل طور پر شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے۔ وہ پرواہ نہ ہونے کی وجہ سے خاموش نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جسم بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہوتا۔ واہ، یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ مرد اندر سے سیلاب میں ڈوب رہا ہے اور خود کو بچانے کے لیے شٹر گرا رہا ہے، لیکن بیوی اس خاموشی کو تعلق ٹوٹنے کا اشارہ سمجھتی ہے اور وہ مزید زور سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تو ایک نہ رکنے والا خوفناک چکر بن جاتا ہے۔ تو اس کا کوئی حل بھی ہے؟ حل بالکل ہے۔ مواصلات کا طریقہ بدلنا ہوگا۔ تحقیق ایک XYZ فارمولا تجویز کرتی ہے۔ XYZ فارمولا؟ یہ کیا ہے؟ مطلب جب تم نے X کیا تو مجھے Y محسوس ہوا، اور میں چاہوں گی کہ تم آئندہ Z کرو۔ یعنی جب تم نے بغیر بتائے دیر کی تو مجھے بہت فکر ہوئی، میں چاہوں گی کہ اگلی بار تم میسج کر دیا کرو۔ صحیح، مطلب سیدھا کردار پر حملہ نہیں کرنا۔ جی، اس سے اگلا بندہ دفاعی پوزیشن میں نہیں جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو پرسکون کرنا بھی ضروری ہے۔ جب دل کی دھڑکن تیز ہو تو بحث کو وہیں روک کر کم از کم 20 منٹ کا وقفہ لینا چاہیے۔ 20 منٹ ہی کیوں؟ کیونکہ جسم کو خون سے ایڈرینالین ہارمون صاف کر کے نارمل ہونے میں تقریباً اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ صحیح۔ یہ باب 9 یہاں ختم ہوتا ہے، جہاں ہم نے دیکھا کہ رشتے کیسے ٹوٹتے ہیں۔ اب باب 10 کی طرف چلتے ہیں، دل کے ساتھ انتظام، اور دیکھتے ہیں کہ جب یہی جذباتی خامیاں گھر سے نکل کر دفتروں میں پہنچتی ہیں تو کیا تباہی مچتی ہے؟ دفتری ماحول میں تو اس کے نتائج اور بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور مجھے یہاں وہ پائلٹ میلبرن میکبروم والی کہانی یاد آ رہی ہے۔ 1978 کا وہ واقعہ۔ جی، وہ بظاہر ایک بہت قابل پائلٹ تھا، لیکن اس کا رویہ اس قدر غصے والا اور آمرانہ تھا کہ اس کا عملہ اس سے خوف زدہ رہتا تھا۔ ایک پرواز کے دوران لینڈنگ گیئر میں کچھ مسئلہ ہوا۔ میکبروم اس مسئلے میں اتنا کھو گیا اور غصے میں آ گیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ جہاز کا ایندھن ختم ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھی پائلٹس کو علم تھا کہ ایندھن کم ہو چکا ہے؟ بالکل، وہ ڈائلز دیکھ رہے تھے، لیکن وہ میکبروم کے رد عمل سے اس قدر ڈرتے تھے کہ انہوں نے ٹوکنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ ان کے دماغ ڈر سے مفلوج ہو چکے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاز گر کر تباہ ہو گیا اور لوگ مارے گئے۔
یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ خوف کا ماحول دماغ کے فرنٹل کارٹیکس کو، جو سوچنے سمجھنے والا حصہ ہے، کیسے بند کر دیتا ہے۔ کام کی جگہ پر تنقید یا فیڈ بیک سب سے اہم ہوتا ہے، لیکن اگر وہ طنز اور کردار کشی کی صورت میں ہو تو تباہ کن ہے۔ رینسلیئر پولی ٹیکنک کی شیمپو کے اشتہار والی تحقیق یاد ہے؟ جی، جس میں رضاکاروں کو اشتہار بنانے کا کام دیا گیا تھا۔ ہاں، اور جب ان پر انتہائی سخت اور طنزیہ تنقید کی گئی تو ان کی کارکردگی اور حوصلہ بالکل ختم ہو گیا۔ انہوں نے آئندہ اس شخص کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ تعمیری تنقید کو مخصوص حل پر مبنی اور حساس ہونا چاہیے۔ لیکن ایک منٹ ذرا سوچئے، کیا کارپوریٹ دنیا میں کام کا مقصد صرف منافع کمانا اور نتائج دینا نہیں؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ ہاں، مطلب اگر کوئی شخص اپنے کام میں ماہر ہے، کمپنی کو کروڑوں دے رہا ہے، تو اس کے سخت رویے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہم کچھ زیادہ ہی جذباتی نہیں ہو رہے؟ یہ سوال بہت منطقی لگتا ہے، لیکن بیل لیبز کی تحقیق اسے مسترد کرتی ہے۔ بیل لیبز میں سب سے بہترین انجینئرز کام کرتے تھے، سب کا ایکیڈیمک آئی کیو آسمان کو چھوتا تھا، لیکن ان میں سے کچھ سٹار پرفارمرز تھے۔ کیا ان کا آئی کیو باقیوں سے بھی زیادہ تھا؟ نہیں، ان کا ٹیکنیکل آئی کیو تو برابر ہی تھا، لیکن ان کا گروپ آئی کیو بہت زبردست تھا۔ گروپ آئی کیو؟ جی، مطلب وہ عام دنوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہترین تعلق اور بھروسے کا نیٹ ورک بناتے تھے۔ جب کوئی بڑا بحران آتا تو عام ملازم ای میل کر کے دنوں جواب کا انتظار کرتا، لیکن یہ سٹار پرفارمرز کسی کو بھی کال کرتے تو انہیں فوراً مدد مل جاتی۔ ان کی ہمدردی اور مواصلاتی صلاحیت ہی انہیں بحران کے وقت کامیاب بناتی تھی۔ واہ، یعنی اگر آپ میں لوگوں کے ساتھ چلنے کی جذباتی صلاحیت نہیں تو اکیلی ذہانت کسی کام کی نہیں۔ اور دفتری ماحول میں ایک اور بڑی بیماری تعصب کی ہے۔ ڈینیز ریسٹورانٹ کی مثال لے لیں۔ جی، جہاں سیاہ فام گاہکوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا تھا۔ بالکل، اور اس پر انہیں $5.5 کروڑ کا ہرجانہ دینا پڑا۔ نفسیات بتاتی ہے کہ تعصبات بچپن میں ہی لاشعور میں نقش ہو جاتے ہیں۔ اب ایک ادارہ راتوں رات تو کسی کے خیالات نہیں بدل سکتا نا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل ہے زیرو ٹالرنس پالیسی۔ ادارے کو واضح کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں جو بھی ہو، دفتری ماحول میں آپ کا رویہ ہر صورت احترام پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس سے ماحول محفوظ بنتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ باب 10 کا احاطہ کرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر یہ دفتری اور خاندانی تناؤ مسلسل جاری رہے تو ہمارے جسم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اب ہم باب 11 کی جانب چلتے ہیں، ذہن اور طب، جو کہ میرے خیال میں اس پوری بحث کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ واقعی یہ باب تو طب کے پرانے اصولوں کو ہلا دیتا ہے۔ مطلب رابرٹ ایڈر کے چوہوں کے تجربے کی ہی بات کر لیں، یہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ اس نے میڈیکل سائنس کی دنیا ہی بدل دی۔ رابرٹ ایڈر کا تجربہ واقعی سائنسی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے۔ میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ ایڈر نے کچھ چوہوں کو ایک دوا دی جو ان کے مدافعتی نظام کو کمزور کرتی تھی، اور اس نے دوا سیکرین ملے میٹھے پانی میں ملا کر دی۔ کچھ عرصے بعد اس نے دوا بند کر دی اور صرف میٹھا پانی دیا۔ قاعدے سے تو ان کا مدافعتی نظام نارمل ہو جانا چاہیے تھا۔ جی، کیونکہ دوا تو بند ہو گئی تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ صرف میٹھا پانی پینے سے ہی ان چوہوں کا مدافعتی نظام تیزی سے گرنے لگا اور کچھ تو مر بھی گئے۔ مطلب کیا مدافعتی نظام نے سیکھ لیا تھا کہ میٹھے پانی کا مطلب بیماری ہے؟ بالکل، اور پرانی سائنس تو یہ مانتی تھی کہ مدافعتی نظام اور اعصابی نظام بالکل الگ کام کرتے ہیں، لیکن اس تجربے نے ثابت کیا کہ مدافعتی نظام سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہیں سے PNI یعنی سائیکو نیورو امیونولوجی کا آغاز ہوا۔ یہ PNI مطلب یہ کام کیسے کرتی ہے؟ ڈیوڈ فیلٹن نامی سائنسدان نے دریافت کیا کہ ہمارے اعصابی نظام کے سرے براہ راست ہمارے مدافعتی خلیوں سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ہمارا دماغ جو سوچتا ہے وہ براہ راست ان خلیوں تک پہنچتا ہے۔ واہ، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی کو پتا چلے کہ اس کے گھر کی عام فون لائنز جن پر وہ گپ شپ کر رہا ہے وہ براہ راست سیکیورٹی اور الارم سسٹم کے مین بورڈ سے جڑی ہوئی ہیں، اور ایک غلط کال یعنی ایک غصے والی کال پورا دفاعی نظام گرا سکتی ہے اور چوروں کو اندر بلا سکتی ہے۔ بہت زبردست تشبیہ ہے، اور یہ غلط کالز ہمارے زہریلے جذبات ہیں، جیسے غصہ، پریشانی یا ڈپریشن۔
جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو دماغ مدافعتی خلیوں کو مفلوج کرنے والے ہارمونز خارج کرتا ہے۔ اسٹینفرڈ کی تحقیق دیکھ لیں، دل کے مریضوں نے صرف اپنے پرانے غصے کو یاد کیا اور ان کے دل کی پمپنگ صلاحیت 5 سے 7% گر گئی۔ صرف یاد کرنے سے؟ جی، اور کارنیگی میلن کی تحقیق میں تو لوگوں کی ناک میں جان بوجھ کر زکام کا وائرس ڈالا گیا۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں دباؤ کم تھا ان میں سے صرف 27% بیمار ہوئے، لیکن جو شدید تناؤ کا شکار تھے ان میں سے 47% وائرس کی لپیٹ میں آ گئے۔ تناؤ نے ان کی اندرونی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، لیکن ایک اور بات جو ماخذات میں ہے وہ یہ کہ سماجی تنہائی مطلب اکیلا پن سگریٹ نوشی سے زیادہ بڑا طبی خطرہ ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ میڈیکل ڈیٹا بتاتا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہ ہونا جس سے آپ دل کی بات کر سکے، تنہائی سے انسان کی موت کا خطرہ سگریٹ پینے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ مطلب امید کی کوئی کرن؟ بالکل ہے۔ جس طرح زہریلے جذبات بیمار کرتے ہیں، اسی طرح جذبات کا اظہار شفا بھی دیتا ہے۔ جیمز پینے بیکر کی تحریری تھیراپی دیکھ لیں۔ روزانہ 15 منٹ اپنے دکھ لکھنے سے لوگوں کے مدافعتی نظام میں واضح بہتری آئی۔ اور ڈاکٹر ڈیوڈ سپیگل کی وہ بریسٹ کینسر والی تحقیق وہ تو بہت کمال کی تھی۔ جی ہاں، انہوں نے ایڈوانسڈ کینسر کی مریضہ خواتین کے لیے سپورٹ گروپس بنائے جہاں وہ مل کر روتی تھیں اور درد بانٹتی تھیں۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ جذبات کے اظہار اور اس سماجی سہارے نے مریضوں کی زندگیوں کو دگنا کر دیا۔ دگنی زندگی۔ اسی لیے جدید طب کو جذباتی نگہداشت کو بھی علاج کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ یہ کوئی فالتو چیز نہیں ہے۔ واقعی۔ تو اگر ہم اس تفصیلی جائزے کے تمام دھاگوں کو سمیٹیں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے، کس طرح بچپن کے جذباتی سبق ہماری شادیوں کو بناتے یا بگاڑتے ہیں، پھر وہی رویے دفتروں میں ہماری کامیابی طے کرتے ہیں اور آخرکار ہمارے خلیوں کی سطح تک اثر انداز ہو کر ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بالکل، یہ سب آپس میں جڑا ہوا ہے۔ تو آخر میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر ہمارے جذبات ہمارے فیصلوں، ہمارے رشتوں اور یہاں تک کہ ہمارے خلیوں اور ڈی این اے کے دفاع کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، تو کیا انسان واقعی کوئی عقلی مخلوق ہے یا ہم صرف جذباتی مخلوق ہیں جو اپنے فیصلوں کو عقلی لبادہ پہنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ اس پر غور کیجیے گا۔ پارٹ 4 سے، جس کا عنوان ہے مواقع کے دروازے۔ یہ حصہ بنیادی طور پر ایک طرح کی امید اور اہمیت پر مبنی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ بچپن ایک ایسی مخصوص کھڑکی ہے جہاں ہمارا دماغ اور جذبات سب سے زیادہ تیزی سے سیکھتے ہیں۔ یہ صرف سکھانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ دماغ کے فزیکل کنیکشنز بننے کا وقت ہے۔ ہاں، یعنی یہ وہ دور ہے جب دماغ کا آپ کہہ لیں سیمنٹ ابھی گیلا ہوتا ہے، جو نقش بن گیا وہ جم جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آتے ہیں چیپٹر 12 پر، خاندان کی بھٹی۔ یہاں ایک کہانی سے شروعات ہوتی ہے کارل، این اور ان کی 5 سالہ بیٹی لیسلی کی۔ لیسلی ایک نیا ویڈیو گیم کھیلنا سیکھ رہی ہے۔ وہ جوائے سٹک کے ساتھ جدوجہد کر رہی ہے اور اس کے والدین اسے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ سکھانا دراصل ایک بہت بڑی جذباتی تباہی بن جاتا ہے۔ اف ہاں، اسے پڑھ کر یہ ایک عجیب سی منشن محسوس ہوتی ہے۔ مطلب ماں چل رہی ہے دائیں طرف کرو، روکو روکو، اور باپ اسی وقت کہتا ہے نہیں بائیں طرف کرو۔ بچی مکمل طور پر کنفیوز ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ باقاعدہ رو رہی ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ والدین کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ہاں، حیرت کی بات یہ ہے کہ والدین اپنی بحث اور کھیل جیتنے میں اتنے مگن ہیں کہ وہ اس کے رونے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ یہ ایسا ہے جیسے خاندان ایک آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے جو بچے کے دماغ میں انسٹال ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کوڈ میں ایررز ہوں تو آگے چل کر سافٹ ویئر کریش ہوگا۔ لیسلی کے دماغ میں یہ کوڈ لکھا جا رہا ہے کہ اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آپریٹنگ سسٹم والی تشبیہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور اگر ہم تحقیق کو دیکھیں تو ماہرین نے والدین کے 3 قسم کے غلط رویوں کی نشاندہی کی ہے۔ پہلا وہی ہے جو لیسلی کے والدین نے کیا، یعنی جذبات کو بالکل نظر انداز کر دینا، جس سے بچے کو لگتا ہے کہ اس کے احساسات فالتو ہیں۔
بالکل. دوسرا رویہ ہے بہت زیادہ ڈھیل دینا یا رشوت دینا. مطلب بچہ رویا اور آپ نے جھٹ سے اسے فون یا چاکلیٹ پکڑا دی تاکہ وہ چپ ہو جائے. ارے یہ تو آج کل ہر جگہ نظر آتا ہے. بچے کو بس اسکرین دے دو تاکہ وہ روئے مت. ہاں، اس سے وہ چپ تو ہو جاتے ہیں لیکن اپنے جذبات کو سنبھالنا نہیں سیکھتے. اور تیسرا رویہ حقارت آمیز اور سخت ہے. جب بچہ روتا ہے تو اسے ڈرایا جاتا ہے یا سزا دی جاتی ہے. ان تینوں صورتوں میں بچے کا اعصابی نظام جذبات کو ریگولیٹ کرنا سیکھ ہی نہیں پاتا. تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم ایک اچھا آپریٹنگ سسٹم کیسے دے سکتے ہیں؟ صحیح طریقہ ایموشنل کوچ بننے کا ہے. مطلب بچے کے جذبات کو تسلیم کرنا اور انہیں حل کرنا. اس کے فائدے حیران کن ہیں. ایسے بچے آپ یقین کریں ریاضی اور پڑھائی میں بہتر ہوتے ہیں. ان کے سٹریس ہارمونز کم ہوتے ہیں اور وہ دوستوں میں زیادہ مقبول ہوتے ہیں. واقعی؟ مطلب صرف جذبات کو سمجھنے سے پڑھائی پر بھی اثر پڑتا ہے؟ 100%. اور اس کی بنیاد بہت چھوٹی عمر میں پڑ جاتی ہے. ڈاکٹر بریزلٹن کا ہارٹ سٹارٹ بلاک ٹیسٹ اس کی بہترین مثال ہے. انہوں نے چند ماہ کے 8 ماہ کے بچوں پر ٹیسٹ کیا. 8 ماہ؟ وہ تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ہاں، اتنے چھوٹے بچے بھی جنہیں گھر میں پیار ملتا تھا انہوں نے ٹیسٹ کے دوران خوشی اور امید کا رویہ دکھایا. لیکن جن کا ماحول خراب تھا انہوں نے کام پورا کرنے کے بعد بھی ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ ناکام ہو گئے ہوں. اوہ، یہ تو بہت اداس کرنے والی بات ہے. یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم ایک انتہائی سنگین پہلو کی طرف آتے ہیں. ابیوز یا تشدد کا نتیجہ. ایک 2.5 سال کے بچے مارٹن کا واقعہ ہے. ڈے کیئر میں ایک اور بچی رونے لگتی ہے تو مارٹن اسے تسلی دینے کے بجائے مارنا شروع کر دیتا ہے اور کتوں کی طرح غراتا ہے. یہ کیس بتاتا ہے کہ جب تشدد ہوتا ہے تو بچے ہمدردی یا ایمپتھی کھو دیتے ہیں. ان کا دماغ کچھ ایسے ڈھل جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر ہمدردی محسوس کرنے کے بجائے اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. مطلب ان کا دماغ ہر وقت الرٹ رہتا ہے؟ بالکل. مارٹن کے تجربے میں رونے کی آواز کا مطلب تھا کہ اب اسے مار پڑے گی، تو اس کا ایمگڈلا جو دماغ کا الارم سسٹم ہے اس نے اسے بچی پر حملہ کرنے پر مجبور کر دیا. یہ واقعی دل دہلا دینے والا ہے کہ روزمرہ کے تجربات کیسا اثر ڈالتے ہیں. لیکن جب بچپن کی اس بھٹی میں کوئی شدید صدمہ یا ٹراما آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے. چیپٹر 13 صدمہ اور جذباتی دوبارہ سیکھنا. یہ بہت اہم حصہ ہے. ہاں، اس کی شروعات کلیولینڈ ایلیمنٹری اسکول کے ہولناک واقعے سے ہوتی ہے جہاں پیٹرک پرڈی نامی شخص نے فائرنگ کی تھی. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس صدمے کے بعد بچے کھیل کے میدان میں پرڈی نام کا ایک کھیل کھیلنے لگے جہاں وہ اس خون ریزی کی باقاعدہ نقل اتارتے تھے. اور کچھ تو اتنے خوفزدہ تھے کہ انہیں آئینوں میں بلڈی ورجن میری نظر آنے لگی. اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر دماغ صدمے کو اس طرح کیوں ریکارڈ کرتا ہے؟ یہ PTSD کی سائنس ہے. پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر؟ جی ہاں. ہوتا یہ ہے کہ کیٹیکولامینز اور CRF نامی ہارمونز دماغ کے الارم سسٹم یعنی ایمگڈالا کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. دماغ ہمیشہ خطرے یا ایمرجنسی کی حالت میں پھنس جاتا ہے، جیسے کوئی اسموک ڈیٹیکٹر آگ بجھنے کے بعد بھی مسلسل چیختا رہے. اچھا، لیکن اگر صدمہ ایک فزیکل برین ڈیمیج کی طرح ہے جو کیمیکلز کو بدل دیتا ہے تو پھر ان بچوں کا وہ پریڈی گیم کھیلنا تو خطرناک ہونا چاہیے نا. مطلب وہ بار بار اس درد کو کیوں دہرا رہے ہیں؟ اس سے تو نقصان ہونا چاہیے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے لیکن اس کی وضاحت ایک تجربے سے ہوتی ہے جو چوہوں پر کیا گیا تھا. محققین نے دیکھا کہ PTSD کی اصل وجہ صدمہ نہیں بلکہ بے بسی ہے. بے بسی؟ وہ کیسے؟ ایک چوہے کے پنجرے میں الیکٹرک شاک بند کرنے کا لیور تھا. اسے شاک لگا، اس نے لیور دبا دیا، اس کا دماغ خراب نہیں ہوا. لیکن جس چوہے کے پاس لیور نہیں تھا، جو بے بس تھا، اس کے دماغ کے کیمیکلز مستقل بدل گئے. اوہ، تو وہ بچے جو کھیل کھیل رہے تھے وہ دراصل اس صدمے پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ کھیل کے ذریعے اپنی بے بسی کو ختم کر رہے تھے. یہ ایک طرح کی نیچرل ری لرننگ ہے. ارے واہ، یہ تو دماغ کا ایک زبردست ڈیفنس میکینزم ہے. بالکل. اور اسی طرح سائیکو تھراپی کام کرتی ہے، جیسے ہولوکاسٹ کے زندہ بچ جانے والوں کے ساتھ کیا گیا. تھراپی میں ایک محفوظ ماحول میں صدمے کی کہانی کو دہرانا پڑتا ہے تاکہ دماغ کو پتہ چلے کہ اب خطرہ نہیں ہے. جی ہاں. جب محفوظ ماحول میں بات ہوتی ہے تو دماغ کا لاجک والا حصہ لیفٹ پری فرنٹل کارٹیکس
وہ متحرک ہو جاتا ہے اور وہ امیگڈالا کی خوف کی عادت کو دبا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دماغ کی ری پروگرامنگ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہوگا اگر مسئلہ کسی صدمے کا نہ ہو بلکہ اس فطرت کا ہو جو ہم پیدائش سے اپنے ساتھ لائے ہیں؟ چلیے چلتے ہیں چیپٹر 14 کی طرف، مزاج مقدر نہیں۔ یہ میرا پسندیدہ باب ہے۔ اس میں جیروم کاگن کی تحقیق کا ذکر ہے، جہاں 2 بچوں کا موازنہ کیا گیا، ٹام جو بچپن سے ہی ڈرتا تھا ہر چیز سے، اور رالف جو بہت پر اعتماد تھا۔ مجھے تو اپنی آنٹ جون یاد آ گئیں۔ فالج کا حملہ ہوا، کیمپ کی قید کاٹی، لیکن پھر بھی ہر مشکل پر ہنستی تھیں۔ وہ پیدائشی طور پر اتنی مضبوط تھیں۔ اس کا تعلق ہمارے دماغ کے فرنٹل لوب سے ہے۔ بائیں جانب خوشی کو ظاہر کرتی ہے اور دائیں جانب اداسی یا فکر کو۔ کاگن نے بلی کے بچوں پر بھی تحقیق کی جو پیدائشی طور پر ڈرپوک تھے۔ ان کا امیگڈالا انہیں ہر وقت الرٹ رکھتا تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا جو بچے ڈرپوک پیدا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈرپوک رہتے ہیں؟ کیا ہم پیدائشی تھرموسٹیٹ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مزاج آپ کا مقدر ہرگز نہیں ہے۔ کاگن نے دیکھا کہ جو مائیں اپنے ڈرپوک بچوں کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتی ہیں، انہیں بچاتی ہیں، وہ بچے بڑے ہو کر زیادہ ڈرپوک ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ ان کا نقصان کر رہی ہیں؟ انجانے میں، جی ہاں۔ لیکن جو والدین تھوڑا سا زور ڈالتے ہیں، جسے جینٹل پریشر کہتے ہیں، اور بچے کو مشکل کا سامنا کرنے دیتے ہیں، تو ان بچوں کا امیگڈالا آہستہ آہستہ کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اچھا، تو تھوڑا سا پش کرنا ضروری ہے۔ بالکل، اور اسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں، دماغ کی تبدیل ہونے کی صلاحیت۔ اس کی ایک مثال امیر اور غریب چوہوں کی ہے۔ امیر چوہے مطلب کھلونوں والے؟ ہاں، جن کے پاس کھلونے اور الجھنیں تھیں، ان کے دماغ باقاعدہ فزیکلی بڑے ہو گئے، ان کا سٹرکچر بدل گیا۔ یہ تو جانوروں کی بات ہے، انسانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ او سی ڈی کے مریضوں کی بہت حیرت انگیز مثال ہے۔ ایک تحقیق میں آدھے مریضوں کو پروزیک نامی دوائی دی گئی۔ اور آدھوں کو صرف تھراپی؟ کس قسم کی تھراپی؟ انہیں ایک گندے سنک کے پاس بٹھایا گیا اور ہاتھ دھونے سے روک دیا گیا۔ یہ تو ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوگا۔ ہاں بالکل، لیکن آہستہ آہستہ ان کا خوف کم ہونے لگا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تھراپی والے مریضوں کے دماغ کا جو حصہ ہے کارڈیڈ نیوکلیس، وہ بالکل ویسے ہی تبدیل ہو گیا تھا جیسے دوائی کھانے والوں کا ہوا تھا۔ ارے واہ، مطلب صرف خیالات اور رویے سے باقاعدہ دماغ کا فزیکل سٹرکچر بدل گیا؟ جی ہاں، دوا کے بغیر۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بچپن ایک انتہائی اہم وقت ہے، ایک کروشل ونڈو ہے، خاص طور پر پری فرنٹل لوبز اور ویگس نرو کی ساخت کے لیے، جو 16 سے 18 سال کی عمر تک بنتے رہتے ہیں۔ یہ اس قسم کی معلومات ہیں جو انسان کے نظریے کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم پارٹ 4 کے ان اہم چیپٹرز کو مکمل کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے سننے والوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو اس پورے گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بہت طاقتور تصور ہے کہ ہمارا دماغ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ بچپن کی پرورش اور بعد کی محنت سے ہم اپنے دماغ کے سرکٹس کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ بالکل، چاہے کوئی بچہ پال رہا ہو یا صرف اپنے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، امید ہمیشہ موجود ہے۔ تو جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے ایک نیا سوال چھوڑتی ہوں۔ اگر ہمارا دماغ یا تک کہ ہمارا پیدائشی مزاج اور صدمات کے اثرات بھی نئی تجربات اور تھراپی سے فزیکلی تبدیل ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا شخصیت جیسی کوئی مستقل چیز واقعی وجود رکھتی بھی ہے، یا ہم صرف مسلسل ارتقا پاتے ہوئے نیورل نیٹ ورکس ہیں اور ہم ہر روز ایک نئے انسان بن کر جاگ سکتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ حصہ 5، جذباتی خندگی۔ اب اس حصے کا جو ایک تعارف ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بچوں اور نوجوانوں میں جذباتی صلاحیتوں کی جو کمی ہے وہ ایک خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ جی، اور اس حصے کا جو لہجہ ہے وہ انتہائی فکر انگیز اور سنجیدہ ہے۔ مطلب اس میں مسئلے کی بالکل جڑوں پر توجہ دی گئی ہے کہ آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اس کی شدت کتنی زیادہ ہے۔ تو پھر بڑھتے ہیں اپنے پہلے باب کی طرف، باب 15، جذباتی ناخواندگی کی قیمت۔ جب میں نے اس باب کا آغاز پڑھا تو سچی بات ہے میں تھوڑا ہل کر رہ گیا۔ اس میں ایان اور ٹائرون کی ایک بڑی ہولناک کہانی تھی۔ ہاں، وہ واقعہ واقعی بہت تکلیف دہ ہے۔ مطلب ایک عام سا اسکول کا دن اور اتنا بڑا سانحہ۔ بالکل،
انہیں ان کے ہی ایک 15 سالہ ہم جماعت خلیل نے اسکول کی راہداری میں محض ایک چھوٹے سے جھگڑے اور خوف کی وجہ سے بالکل قریب سے گولی مار دی۔ یہ پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوئی کرائم تھرلر پڑھ رہے ہوں، حقیقت نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ حقیقت ہے، اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں نا تو یہ صرف ایک واقعہ یا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ دراصل جذباتی ناخواندگی یا ایموشنل الٹریسی کی ایک بہت بڑی اور خوفناک علامت ہے۔ یعنی وہ اپنے خوف کو اور اس صورتحال کو سنبھال نہیں پایا؟ بالکل یہی بات ہے۔ خلیل کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اپنے خوف کو الفاظ میں کیسے ڈھالے۔ اس کے دماغ نے ایک معمولی سی الجھن کو سیدھا جان لیوا خطرے میں تبدیل کر دیا۔ ریاضی اور پڑھائی میں کمزور ہونے سے کہیں زیادہ خطرناک یہ بات ہے کہ بچوں کو اپنا غصہ اور اختلافات سنبھالنا ہی نہیں آتا۔ یہ تو بہت الارمنگ ہے۔ 100% الارمنگ ہے۔ اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں نا تو 1970 اور اسی کی دہائیوں کے مقابلے میں آج کل نوجوانوں میں جرائم، خودکشی اور ڈپریشن کی شرح میں مطلب خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ مجھے تو یہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہم ایک گاڑی، یعنی بچے کا جو آئی کیو اور اس کی تعلیم ہے، اس کے انجن کو تو ہم بہت طاقتور بنا رہے ہیں، لیکن ہم اس میں بریک لگانا بھول گئے ہیں۔ بہت زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ انجن جتنا بھی طاقتور ہو، اگر بریک نہیں ہوگی تو انجام سب کو پتا ہے۔ ہاں، مطلب جب جذبات کو کنٹرول کرنے والی بریک ہی نہیں ہوگی تو حادثہ تو یقینی ہے نا۔ آپ نے انجن تو فل سپیڈ پہ کر دیا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ جو جارحانہ مزاج والے بچے ہوتے ہیں، کیا یہ واقعی دنیا کو ایک مختلف انداز میں دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، ان کا زاویہ نگاہ عام بچوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ان کے دماغ میں ایک طرح کا پرسیپچول بائس آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب میں جیمی نامی ایک بچے کا ذکر ہے جو اسکول میں بدماش کے طور پر مشہور تھا۔ اچھا، تو اس کے لیے چیزیں کیسے مختلف تھیں؟ اس کے لیے ایک عام سا ٹکراؤ بھی، مطلب اگر راہداری میں کوئی بچہ غلطی سے بھی اس سے ٹکرا جاتا تو وہ اسے ایک باقاعدہ حملہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ ان غیر ارادی غلطیوں کو بھی جان بوجھ کر کیے گئے حملے سمجھتا تھا۔ مطلب ان کا دماغ ہر وقت ایک خطرے کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور وہ ڈیفنس موڈ میں لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ تو ہو گئی جارحیت کی بات جو باہر نکلتی ہے، لیکن جو چیز اندر تباہی مچاتی ہے جیسے ڈپریشن، وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ وہ جو 16 سالہ ڈینا کی کہانی تھی وہ کافی مختلف اور اہم تھی۔ جی، ڈینا کا کیس، وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی کیونکہ اسے تعلقات ختم کرنے یا اپنی حدود طے کرنے کا ہنر ہی نہیں آتا تھا۔ یہ بہت عام مسئلہ ہے آج کل۔ ڈینا کو یہ نہیں پتا تھا کہ اپنی اندر کی آواز کو باہر کیسے لانا ہے۔ اسے نہیں کہنا نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھٹن کا شکار ہوتی گئی۔ مطلب اگر آپ اپنی مرضی کا اظہار نہیں کر پاتے تو آپ ذہنی طور پر ایک قید میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور پھر اسی ناخواندگی کی ایک اور شکل کھانے سے متعلق امراض یعنی ایٹنگ ڈس آرڈرز میں نظر آتی ہے۔ اس میں 2 بڑے حیران کن مثالیں دی گئی تھیں۔ ایک ریاضی کی بڑی ذہین طالباں تھی جسے اینوریکسیا تھا، اور ایک لائبریرین جسے بولیمیا تھا۔ ہاں، وہ جو کھانا بالکل چھوڑ دیتی تھیں یا بہت زیادہ کھاتی تھیں۔ اور سب سے حیران کن بات میرے لیے یہ تھی کہ وہ بھوک، غصے اور بے چینی کے احساسات میں فرق کرنا ہی نہیں جانتی تھیں۔ یہی تو جذباتی ناخواندگی کا عروج ہے۔ جب انسان کو یہی نہ پتا ہو کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے تو دماغ مطلب بھوک اور غصے کے سگنلز کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ وہ غصے کو بھوک سمجھ کر کھانے لگتی تھیں۔ یہ بات سننے میں کتنی عجیب لگتی ہے، لیکن یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں سے منشیات اور شراب نوشی کا راستہ بھی کھلتا ہے۔ مطلب یہ کوئی بغاوت یا فیشن نہیں، بلکہ ایک طرح سے خود علاجی کی شکل ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ماہرین اسے سیلف میڈیکیشن ہی کہتے ہیں۔ بچے اپنے ذہنی دباؤ، اس اضطراب اور اندر کی بے چینی کو کم کرنے کے لیے کیمیکلز کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا درد کم کرنے کا ایک غلط طریقہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک تھوڑا سا تنقیدی سوال ابھرتا ہے۔ ہم سارا وقت اسکولوں، دماغی تبدیلیوں یا بچوں میں جذباتی خامیوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم خاندانی نظام کی جو تباہی ہو رہی ہے یا غربت جیسے بیرونی دباؤ ہیں انہیں بالکل نظر انداز نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور ویلڈ نکتہ ہے، اور ماہر نفسیات یوری برونفن برینر نے بالکل اسی بات پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اس بات سے پورا اتفاق کیا ہے کہ ہمارے خاندانی نظام واقعی تیزی سے بکھر رہے ہیں۔
تو مطلب کیونکہ گھروں میں اور خاندانوں میں اب وہ تربیت نہیں ہو رہی جو پہلے ہوتی تھی، اس لیے یہ مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا ہے۔ بالکل، والدین کے پاس وقت کی کمی ہے، معاشی دباؤ بہت زیادہ ہے، وہ سپورٹ سسٹم جو بچوں کو غصہ کنٹرول کرنا سکھاتا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اسی لیے یہ مہارتیں اب اسکولوں میں سکھانا کوئی آپشن نہیں رہا بلکہ ایک مجبوری بن چکا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں باب 15 کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ نقصانات کیا ہیں، اب ہم بڑھتے ہیں باب 16 کی طرف۔ باب 16 جذبات کی تربیت۔ اس باب میں ہم تھوڑا حل کی طرف آتے ہیں۔ یہ باب ایک بالکل مختلف اور بڑی مثبت سی منظر کشی سے شروع ہوتا ہے۔ جی، وہ نویبا لرننگ سینٹر کی جو سیلف سائنس کلاس کا ذکر تھا، وہ تصور مجھے بہت ہی دلچسپ لگا۔ مطلب وہاں بچے روایتی انداز میں یس یا پریزنٹ بول کر حاضری لگانے کے بجائے 1 سے 10 تک کوئی نمبر بول کر بتاتے ہیں کہ آج ان کا موڈ کیسا ہے نا حیرت انگیز؟ مطلب آپ بچپن سے ہی انہیں اپنے اندر جھانکنا اور اپنے موڈ کو، اپنی اس دھندلی سی کیفیت کو ایک نام دینا سکھا رہے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی اسکول کی ایک گیم کوآپریشن سکوائرز کی جو کہانی تھی وہ تو بہت زبردست تھی۔ وہ گیم جس میں رحمان اور ٹکر کے درمیان ایک لفظ پر باقاعدہ بحث چھڑ جاتی ہے۔ جی، وہاں بچوں کو بغیر کچھ بولے پزل جوڑنا تھا اور ٹکر نے رحمان کے لیے اپنی شیٹ پر ڈسرپٹیو یعنی خلل ڈالنے والا لفظ لکھ دیا تھا، جس پر رحمان ظاہر ہے بہت غصے میں آ گیا تھا۔ ہاں، وہ اسے اپنی ذات پر، اپنی شخصیت پر ایک سیدھا حملہ سمجھا تھا، لیکن وہاں ٹیچر کا جو کردار تھا وہ کمال تھا۔ جو عین ورگا انہوں نے اس گرما گرم بحث کو روکا ضرور، لیکن انہیں ڈانٹ کر چپ نہیں کروایا۔ یہی تو ایک بہترین استاد کی نشانی ہے۔ انہوں نے اس بحث کو ایک موقع سمجھا اور انہیں سکھایا کہ چیخنے، چلانے یا لڑنے کے بجائے مؤثر انداز میں بات کیسے کرنی ہے۔ یعنی وہ جسے ہم assertiveness کہتے ہیں۔ بالکل، assertiveness اور ایکٹیو لسننگ یعنی فعال سماعت۔ انہوں نے ٹکر کو سکھایا کہ تنقید کیے بغیر اپنا نقطہ نظر کیسے بتانا ہے، اور رحمان کو سکھایا کہ بات سننا صرف جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو بالکل مجھے ایسا لگا جیسے جذباتی مارشل آرٹس ہو۔ مطلب جیسے کسی عام لڑائی میں آپ سامنے والے کے غصے کے وار کو خود پر لیتے ہیں یا جوابی وار کرتے ہیں، لیکن اس مارشل آرٹس میں آپ اس کی توانائی کو بات چیت اور سمجھوتے کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے آپ نے، جذباتی مارشل آرٹس۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ آپ تنازع کی وہ جو ایک منفی توانائی ہے نا، اسے لڑائی بننے سے پہلے ہی مسئلے کے حل کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ایک شک یہاں پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بڑے اچھے پڑھے لکھے ماحول اور مہنگے اسکول کی بات ہو گئی۔ اب چلتے ہیں ذرا اندرون شہر یعنی نیو ہیون کے ٹروپ مڈل اسکول کی طرف۔ وہاں تو غربت، جرائم اور ایڈز جیسے انتہائی سنگین مسائل تھے۔ جی، وہاں کے حالات واقعی بہت مختلف اور بہت مشکل تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے سنگین مسائل کے باوجود وہاں بھی بچوں کو چہرے کے تاثرات سے جذبات پہچاننے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ مطلب ان مشکل حالات میں بھی جذباتی خواندگی پر کام ہو رہا ہے۔ وہ بالکل جمی والے مسئلے کا کاؤنٹر اٹیک ہے، اور وہ جو سٹاپ لائٹ یعنی ٹریفک سگنل کا تصور تھا وہ تو بہت ہی کمال کا تھا۔ سٹاپ لائٹ کا آئیڈیا، جی، یہ بہت ہی سادہ لیکن دماغ کو سمجھانے کا انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ سرخ بتی کا مطلب ہے کہ رکو، پرسکون ہو جاؤ اور سوچو۔ صحیح، مطلب پہلے اپنے جذباتی دماغ کو، اپنے غصے کو قابو کرو، اور پھر پیلی رنگ کی بتی؟ پیلی بتی کہتی ہے کہ اپنے مسئلے کو بیان کرو اور اس کے مختلف حل سوچو، یعنی فوراً کوئی ری ایکشن نہ دو۔ اور پھر سبز بتی کا مطلب ہے کہ ان میں سے جو بہترین حل ہو اس پر عمل کر گزرو۔ لیکن میں سچ بتاؤں تو مجھے یہاں بڑی حیرت ہوئی۔ کیا واقعی چند کلاسز لے لینے سے یا یہ بتیوں والا کنسپٹ سمجھ لینے سے گلی کوچوں کے جرائم اور تشدد کا جو راستہ ہے اسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا یہ اتنا آسان ہے جتنا کتاب میں لگ رہا ہے؟ آپ کی حیرت بالکل بجا ہے۔ سننے میں یہ واقعی بہت کتابی اور بچکانہ سی بات لگتی ہے، لیکن لیمونٹس نامی طالب علم کی جو کہانی دی گئی ہے وہ اس شک کو بالکل غلط ثابت کر دیتی ہے۔ اوہو ہاں، وہ لڑکا جسے گولیاں لگی تھیں۔ جی، لیمنٹ اسکول کے بعد گینگ وار کی دنیا میں پھنس گیا تھا اور ایک دن اسے 9 گولیاں لگیں۔ وہ ہسپتال کے بستر پر موت و حیات کی کشمکش میں تھا، لیکن اس حالت میں بھی اسے اپنا اسکول کا سیکھا ہوا وہ ساکس طریقہ یاد تھا۔ ساکس یعنی SOCS، سچویشن، آپشنز، کانسیکوینسز اور سولوشنز۔ بالکل، وہ ہسپتال میں اپنے استاد کو کہہ رہا تھا کہ میں باہر نکل کر ریئیکٹ نہیں کروں گا بلکہ صورتحال کا حل نکالوں گا۔
یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جب جذبات کی یہ تربیت ایک دفعہ ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے نا، تو وہ انسان کے ڈیفالٹ موڈ میں چلی جاتی ہے اور انتہائی دباؤ میں بھی کام آتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک معجزے سے کم نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ صرف ایک کہانی نہیں، باقاعدہ اعداد و شمار بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ جو پاتھس جیسے پروگرامز تھے، جی، پاتھس پروگرام، اس کے نافذ ہونے کے بعد اسکولوں میں لڑائی جھگڑوں اور بچوں کے اسکول سے معطل ہونے کی شرح میں باقاعدہ ایک زبردست کمی ریکارڈ کی گئی۔ اور سب سے بڑا سرپرائز یہ تھا کہ ان بچوں کے تعلیمی نتائج بھی بہتر ہو گئے، ان کے ریاضی اور پڑھائی کے سکورز اوپر چلے گئے۔ مطلب جب ذہن سے غصہ اور الجھن نکلتی ہے تو پڑھائی پر توجہ خود بخود بہتر ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے تو ماہر سماجیات امیتائی ایٹسیونی نے اس پوری بحث کا بڑا خوبصورت نچوڑ نکالا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جذباتی مہارتیں اور خود ضبطی دراصل ہمارے کردار کی بنیاد ہے، اور یہی ایک جمہوری معاشرے کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ زبردست، واقعی اگر آپ میں دوسروں کو سمجھنے اور برداشت کرنے کا مادہ ہی نہیں تو کوئی بھی نظام کیسے چلے گا؟ خیر، یہاں باب 16 کا اختتام ہوتا ہے، تو چلیے ہم آج کی اس گہری گفتگو کا ایک خلاصہ نکالتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جذباتی خواندگی اب کوئی عیاشی یا ایسی چیز نہیں جسے ہم نظر انداز کر سکیں، ہے نا، یہ ہماری نسل کی بقا کے لیے، سروائیول کے لیے ایک لازمی ٹول ہے۔ ہم نے اس جائزے میں بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کیسے جذباتی مسائل جرائم اور ذہنی امراض کو جنم دیتے ہیں، اور کیسے اسکولوں میں اس کی تعلیم دے کر اس طوفان کو باقاعدہ روکا جا سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں بچوں کو صرف مشینیں نہیں بنانا بلکہ انسان بنانا ہے۔ بالکل، اور اسی حوالے سے جاتے جاتے ایک نیا سوال، ایک فکر انگیز خیال ابھرتا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر مستقبل میں اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں داخلے یا کسی بھی بڑی نوکری کے انٹرویو کے لیے ریاضی یا سائنس کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ جذباتی خواندگی کا بھی باقاعدہ امتحان لیا جانے لگے تو کیا ہوگا؟ واہ، یہ تو ایک بالکل ہی نیا زاویہ ہے نا؟ مطلب مصنوعی ذہانت یا اے آئی کے اس دور میں جہاں مشینیں تمام تکنیکی کام، کوڈنگ اور حساب کتاب انسانوں سے بہتر کر رہی ہیں، تو کیا ہمدردی اور جذباتی کنٹرول ہی وہ واحد انسانی ہنر نہیں بن جائے گا جس کی دنیا میں سب سے زیادہ مانگ ہوگی؟ اگر ایک انسان کا آئی کیو بہت اچھا ہے لیکن وہ ایک ایسی گاڑی ہے جس میں بریک ہی نہیں، تو کون اسے چلانا چاہے گا؟ اس پہلو پر غور کرنا واقعی بہت ضروری ہے۔ 100%، کیونکہ مشینیں تو محسوس نہیں کر سکتی، انسان کا انسان ہونا ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے اس گفتگو نے آپ سب کے ذہنوں کے کچھ نئے دروازے کھولے ہوں گے۔ انسانی جذبات کی اہمیت کو سمجھنا واقعی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔